الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وأهل بيته وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات. آج کی اس تقریر کے بارے میں یہ وضاحت ہو جائے کہ گزشتہ 12 سال سے اس عزاخانے میں ربیع الاول سے رمضان کے درمیان ہر منگل کو اس کائنات کی افضل ترین ہستی اور شخصیت یعنی پیغمبر اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے بعنوان سیرت و حالات. اور آج بھی منگل ہونے کی بنا پر وہ عنوان تو اپنی جگہ برقرار ہے اور اس سلسلے کی موجودہ سال کی 8ویں اور مجموعی اعتبار سے 187 تقریر نمبر 187 آج ہو رہی ہے. لیکن ماہ شعبان کی شروع کی تاریخیں اور یہ تاریخیں مناسبت رکھتی اسی افضل کائنات اس نواسے سے کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر نے کہہ دیا کہ حسین منی و انا من الحسین. حسین تو مجھ سے ہیں ہی، میں بھی حسین سے ہوں. کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ آج اسلام ہوتا نہ ذکر رسالت. اور اسی مناسبت سے بعض صاحبان ایمان اس تقریر کو جشن کی صورت دی اور ساتھ میں ایک برادر ایمانی کا انتقال ہوا، ان کا سوئم بھی ہے. تو یہ ساری مناسبتیں جمع کر کے ہماری تقریر ہوگی اور انشاءاللہ یہ کوشش کی جائے گی کہ جیسا بھی میرے پاس طاقت ہے، حوصلہ ہے، استطاعت ہے، ان تینوں مناسبتوں کا حق ادا کیا جائے. سیرت رسول میں جو سلسلہ آج کل چل رہا تھا یعنی تاریخ کی ترتیب بتاتے بتاتے وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری سال آ چکا ہے. 62 سال کی عمر ہو کے 63ویں سال میں رسول داخل ہو چکے. یہ 63ویں سال کے حالات چل رہے ہیں. کیلنڈر کے اعتبار سے سن 10 ہجری کے حالات بیان ہو رہے ہیں اور قرآن کی آیت کے اعتبار سے سورہ اذا جاء نصر اللہ یہ ہمارے سامنے آ رہی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تو کیا ہوا کیا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو تم نے دیکھا کہ اب اس دین خدا میں لوگ فوج گروہ داخل ہو رہے ہیں. پہلے مہینوں محنت کیجیے، سالوں کوشش کیجیے، زحمتیں اٹھائیے، کوڑے کھائیے، کافروں کے مظالم برداشت کیجیے. کہیں کسی قبیلے میں ایک مسلمان ہوا، کسی خاندان میں ایک نے کلمہ پڑھا، کسی علاقے میں کسی ایک نے اسلام کی طرف رجحان ظاہر کی. اور اب ایک طریقے سے کچھ نہ بھی کرو اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب خود لوگ آ رہے ہیں اور ایک دو نہیں، گروہ قوم قبیلہ اور آپ کے دین خدا میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ایک پیغام تو یہی کہ بہرحال یہ کامیابی بٹن دبا کے حاصل نہیں ہوئی، وہ 23 سال محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جس میں اگر شروع کے ماحول میں انسان حالات کو دیکھ کے مایوس ہو جاتا، حوصلہ پست ہو جاتا، ہمت ٹوٹ جاتی اور آدمی یہ سوچتا کہ ایسے مشکل ماحول میں کام کرنے کا فائدہ کیا. تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا یہ وقت کبھی نہ آتا. اس وقت کی ہمت، اس وقت کی محنت، انویسٹمنٹ اس وقت کا ہے، پروفٹ اب مل رہا. محنت اس وقت کی ہے، پھل کھانے کا موقع مل رہا. اور یہ ہر دور کے لیے ایک اصول بن گئے. سیرت رسول
ہم خالی سننے کے لیے نہیں سن رہے اگرچہ اس کا بھی ایک ثواب ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کل کی زندگی میں اس کے حوالے سے کیا پیغام یہی کہ تم تو اتنی سی بات کو دیکھ کے حوصلہ ہار بیٹھتے ہو کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مومنوں کا معاشرہ ہے، محبان اہل بیت کا معاشرہ ہے، فضائل علی سننے والے، مصائب امام پہ غم بہانے والے ان کا معاشرہ، ذرا بے حجابی بڑھ گئی ہے، ذرا حرام بڑھ گیا ہے، ذرا گانے بجانے کا ماحول بڑھ گیا، نماز سے توجہ کم ہو رہی ہے، روزے سے توجہ کم ہو رہی ہے، خمس و زکوٰۃ کی وہ اہمیت نہیں، تو تم اسی بات سے حوصلہ بس کر بیٹھتے ہو، مایوس ہو جاتے ہو۔ ایک مرتبہ سوچنے لگتے ہو کہ ایسے حالات میں جب ہر آدمی مذاق اڑا رہا، جب ہر طرف سے حوصلہ شکن باتیں سننے کو مل رہی، اس میں کیا کام کریں، فائدہ کیا؟ زمانہ بہت بگڑ گیا ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سیرت رسول کا پہلا پیغام یہی کہ جب مومنوں کا نہیں، مسلمانوں کا بھی نہیں، کافروں کا ماحول ہے، مشرکوں کا ماحول، اللہ و عہد کہنے پر کوڑے پڑتے ہیں، پتھر سینے پہ رکھ کے توڑے جاتے ہیں، انسان کو جلدی ریزی پہ گھسیٹا جاتا، لیکن اس وقت اپنے مقصد کو کے پیچھے لگے رہو، مایوس نہ ہو۔ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اللہ کی مدد بھی آئے گی، کامیابی بھی تمہارے قدم چومے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور انہی مخالفت کرنے والوں اور انہی مذاق اڑانے والوں اور انہی کوڑے برسانے والوں اور انہی گالیاں دینے والوں اور انہی چہرے پہ تھوکنے والوں کو تم دیکھو گے کہ دین خدا میں نہ صرف یہ کہ داخل ہو رہے ہیں بلکہ جوق در جوق، گروہ در گروہ، کثیر تعداد میں۔ تو ایک پیغام پیغمبر اسلام کا پہلا اعلان نبوت اسی ہفتے میں ہوا۔ ہفتے سے آپ کو غلط فہمی یہ نہ ہو کہ اخبار و اخبار میں خبر آئی تھی، ہفتے سے مطلب یہ کہ گزشتہ منگل کی تقریر اور آج کے درمیان 27 رجب کی تاریخ بھی گزری ہے جو اعلان رسالت کی، اور یہ شعبان کی تاریخیں بھی آ رہی ہے جو اسلام کی کھیتی کے لہلہانے کی تاریخ، وہ 27 رجب کی تاریخ میں پیغمبر اکیلے تھے، اور آج رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ایک تو یہ بات کیونکہ آج سیرت رسول میں حالات یہی شروع ہو رہے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہ قرآن نے یہ بتا دیا کہ اللہ جب تمہیں کوئی نعمت دے، کامیابی عطا کرے، خوشی کا موقع ملے تو اس کو منانے کا طریقہ کیا؟ اسی سورے کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ نعمتیں ملنے کے بعد، کامیابی حاصل کرنے کے بعد پھر کس طریقے سے جشن منایا جاتا۔ دیکھیے قرآن نے کہا مدد آ گئی، ایک نعمت، کامیابی مل گئی، دوسری نعمت، لوگ خود اب ہماری طرف آ رہے ہیں۔ کہاں تو ہم ان کے گھروں میں جاتے تھے، آدھی آدھی رات ان کے ساتھ بیٹھ کے بحث کرتے تھے، وہ منہ پھیر دیتے، اور کہاں وہ خود آ رہے ہیں۔ تیسری کامیابی قرآن نے کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جشن منانے کا طریقہ، خوشی منانے کا طریقہ اسلام یہ بتا رہا کہ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ ہماری طاقت یا ہماری محنت یا ہمارا کارنامہ تھا، نہیں، بلکہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت اور خوشی مل رہی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور وَاسْتَغْفِرْہُ، اور مغفرت طلب کرتے رہو، یعنی اپنی غلطیاں دیکھتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کامیابی تمہیں اس نتیجے پہ پہنچا دے کہ ہم نے سارا کام صحیح طریقے سے کیا ہوگا۔ اللہ کبھی خلوص کی وجہ سے بھی ایک کامیابی دے دیتا ہے لیکن طریقے میں کہیں غلطی ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے، ان کی عقیدت، ان کی محبت اتنی جو خمس نہیں نکالتے، حرام پیسے سے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ برکت دے دیتا، مگر اس کا مطلب وہ یہ نکالے کہ جب ہم نے آج تک خمس نہیں دیا اور اس کے بعد بھی فلاں کام کیا برکت، اس کا مطلب اللہ اسی پہ راضی نہیں۔ راضی کامیابی رضامندی کی دلیل نہیں، کامیابی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری نیت کو قبول کیا، تمہارے جذبے کو دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے کہیں سے خطا کر رہے۔ دین کے بہت سے کام کرنے والے ایسے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، دوسرا کام ہو رہا، اور انہوں نے دیکھا کہ اسی میں اللہ ہمیں کامیاب کر رہا، تو وہ یہ نتیجہ نکالے کہ وہ اتنی ضروری چیز نہیں تھی۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا نماز قضا کرنے پر یا ہماری عورت کے بے پردہ نکلنے پر، تو فلاں کام میں کامیابی کیوں تھی؟ نہیں، واستغفر ہو، استغفار کرو، یعنی اپنی غلطیاں چیک کرو۔ ہو سکتا کامیابی اللہ کا تفضل، کامیابی اللہ کی طرف سے ایک انعام، کامیابی اللہ کی ایک مہربانی، غلطی ہو سکتی ہے، واستغفر ہو، اپنی غلطیاں ضرور چیک کرو۔ یہ نقطہ اگر عام مجلس ہوتی بہت وضاحت طلب، اس لیے کہ یہاں بہت سے لوگ دین کے کام میں اس طرح بھی کامیاب ہوئے کہ داڑھی منڈی اور کامیاب، خمس نہیں دے رہے اور کامیاب، بے حجاب عورت کام کر رہی ہے اور کامیاب، اور وہ اس بات سے ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی، کبھی تو کام نہیں راضی ہے تو واستغفر ہو کیوں ہے، چیک کرو۔ ہو سکتا ہے غلطی کر رہے مگر تمہاری نیت کے خلوص سے اللہ فی الحال کامیابی دے رہا، انہ کان توابا۔ اور یہ تو سب سے بڑی
ہمارے لیے خوشدہ اور بشارت کی خبر ہے، مایوس کبھی نہ ہونا، بڑے سے بڑا گناہگار اللہ خالی توبہ نہیں قبول کرتا ہے، تواب ہے، صیغہ مبالغہ، یہ تو ایک عام مجلس کا رخ ہو گیا، نہیں واپس آئیے کیوں؟ اس کی دوسری آیت آج کی سیرت رسول کا عنوان، اور تیسری آیت جشن منانے کا طریقہ، اس لیے میں نے ابتدا میں ان دو چیزوں کی وضاحت کر دی۔ یہ مختصر ترین سورہ کہ جس نے ہمیں یہ بتا دی کہ سیرت رسول میں اب جو وقت آ گیا وہ یہ کہ قبیلوں کے قبیلے چلے آ رہے ہیں، کہاں تو پہلے 9 سال یہ حالت اور کیفیت کہ شہر مدینہ پہلے 9 سال کا مقصد 9 پہلی ہجری سے 9 ہجری شروع کے مکے والے 13 سال میں جب سے مدینے میں اسلامی حکومت بنی، پہلے 9 سال میں کہاں یہ کیفیت کہ ہر دوسرے چوتھے دن خبر آ رہی ہے، فلاں قبیلہ ہم سے لڑنے آ رہا، فلاں لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا، فلاں قوم آج اس مدینے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہر وقت شروع کے 9 سال مدینے کے مسلمانوں کے بڑے مشکل گزرے۔ میں اکثر بہت سرسری طور پہ کہتا ہوں کہ اسلام ابتدا تقریباً ہر سال میں 8 سے 9 مرتبہ سال جنگیں ہوئی، ایک سال میں 9 لڑائیاں، ایک سال میں 10 لڑائی، ہر مہینے مدینے پہ حملہ ہو رہا، آدمی کیسے کام کرتا؟ کہاں یہ حالت اور کہاں بالکل الٹا۔ لیکن یہ جملہ بھی اگر وضاحت کرنے چلا گیا تو 15-20 منٹ لے لے گا، لیکن 186 تقاریر میں یہ بات آ چکی اور کہاں بالکل الٹی حالت۔ اب روزانہ دیکھ رہے ہیں قبیلہ مدینے میں مہمان بن کے آ رہا، مدینے کے مسافر خانے کم پڑ گئے، مدینے کی سرائے کم پڑ گئی، مدینے کے ہوٹل کم پڑ گئے، روزانہ کوئی نہ کوئی قبیلہ آ رہا، اور اب خود کوئی ان کو مجبور کر کے نہیں لا رہا، کوئی تلوار دکھا کے نہیں لا رہا، کوئی لاٹھی سے ہاتھ کے نہیں لا رہا، خود آ رہے ہیں اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، کوئی 10 دن ٹھہرا، کوئی 15 دن ٹھہرا، کوئی 1 دن ٹھہرا، کوئی 1 مہینے ٹھہرا، اور روزانہ مدینے والے دیکھ رہے ہیں ورائے الناس یدخلون فی دین اللہ، اور ہر آنے والا اسلام قبول کر کے جا رہا، اور خاص طور پر وہ 6 مہینے۔ اب آئیے جو ہمارے مستقل حاضرین ہیں ان کے لیے جملہ، خاص طور پر وہ 6 مہینے جس میں میرا مولا ادھر اسلامی دنیا کے دوسرے سرے پر یمن میں بیٹھ کے اسلام پھیلا رہا، اس دوران کثرت سے وقت پر وقت، ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن مسجد النبوی میں آ رہے، جس کے اس پورے سال کا نام پڑ گیا سنۃ الوفود، وہ سال جس میں وقت آیا، اور مدینے سے جنت کے ٹکڑے ستون توبہ کے برابر والے ستون کا نام ہو گیا ستون وفود۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر آنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ خاص بات کا خیال رکھیے کہ یہ بالکل مسجد کے کونے میں، جہاں مسجد ختم ہوتی ہے، مسجد کی دیوار آخر، اس لیے کہ اگر 1 2 3 وقت ہوتے تو ٹھیک ہے پیغمبر مسجد میں ملاقات کر لیتے، یہاں تو اگر ڈیلیگیشن کو مسجد میں بٹھائیں تو نمازی نماز کہاں پڑھیں، قرآن پڑھنے والے تلاوت کہاں کریں، عبادت کرنے والوں کو عبادت کی جگہ نہ ملے، آپ مدینے جائیے گا انشاءاللہ تو دیکھیے گا کہ وفود کا ستون جہاں پیغمبر باہر کے مہمانوں سے ملتے بالکل ایک کونے میں لگا ہوا، جہاں مسجد کی دیوار ختم ہو رہی ہے وہاں پہ پیغمبر ان کو بٹھا رہے ہیں، کیوں؟ کثرت کی وجہ سے، بار بار آنے کی وجہ سے۔ اب یہ آنے والے آ رہے ہیں، لیکن 2 باتیں اس کے ساتھ فطری، اب تک جتنی باتیں میں نے بتائی یہ فطری ایسا ہوتا ہے، پہلے قربانی دیتے ہیں، کامیابی بھی ہوتی ہے، پہلے جنگ کی خبر آتی ہے، آخری سالوں میں پھر ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں 2 اور باتیں ہو گئی۔ پہلا ہی کہ بہت سارے لوگوں یہ دیکھ کر لالچ آتی، جو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت چاہے وہ دنیاوی ہو کے دین، کسی بھی پروجیکٹ چاہے دنیاوی ہو کے دین، اس کا آخری حصہ دیکھتے ہیں جب وہ کامیاب ہو رہا ہوتا، اس لیے کہ جب وہ اسٹرگل کر رہا ہے، جس کو جہد کر رہا ہے آگے بڑھنے کی، اس وقت ویسے 85 ہوں، کس کو کیا پتا کہ بڑے ہو کے کیا بنے گا، ہم دیکھتے ہیں اس کا آخری مرحلہ، آخری مرحلے میں ہم اس کو کامیاب دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کی اسی حالت میں نقل کریں تو ہم کو بھی یہ سب کچھ مل جائے، ٹھیک، اس کو کیا پتا اس کے لیے پتھر کھانا پڑتے، یہ کسی کو کیا پتا اس کے لیے کوڑے برداشت کرنا پڑتے، یہ کسی کو کیا پتا اس کے لیے گلے میں رسی باندھ کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے، نہیں، اب جہاں اتنے سارے لوگ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں، وہاں کچھ کیا پرست، تالے آزما، لالچی، جنہوں نے دیکھا کہ تو بڑا اچھا طریقہ، کچھ لوگوں کے دل میں سے تو مرتے مرتے یہ خناس نہیں گیا کہ لعبت بنی ہاشم بالملک ولا وحی جا ولا ملک النظر، کہ بنی ہاشم نے یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، کیسا فرشتہ اور کیسی وحی، مرتے مرتے ان کے دماغ سے یہ خناس نہیں گیا، تو ایسے اور لوگ بھی تھے، کہیے اتنی بڑی کامیابی، ہر طرف اس یتیم کا نام ہو رہا، ہم بھی اسی طرح سے کیوں نہ اعلان نبوت کرتے، وہ یہ سمجھے کہ خالی اعلان نبوت کرنے سے یہ سب کچھ مل جاتا، اعلان نبوت کے بعد جس نے کوڑے کھائے پتھر کھائے وہ کسی کے سامنے نہیں، کیونکہ 22 سال پرانی بات ہو چکی، ہم تو ہر آدمی کا عروج دیکھتے ہیں، ہم تو ہر آدمی کی ترقی دیکھتے ہیں، اس کے ماضی کی محنت نہیں دیکھتے، یہ لالچ پیدا ہو گئی۔
بہت ہی چھوٹے پیمانے پر اپنے معاشرے کی سمجھ میں آ جانے والی مثال، کوئی خطیب و ذاکر بہت مقبول ہو گئے، بیٹھے بٹھائے نہیں، محنتیں ہوتی، اب جب لوگ دیکھتے ہیں اس کی مقبولیت کی انتہا دیکھتے ہیں، آج بہت مقبول ہے، چنانچہ ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے ہم بھی اتنے مقبول کیوں نہ ہو، ہم بھی اتنے پاپولر کیوں نہ ہو۔ تو وہ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں اس کی نقل کرو، یہ ٹوپی کیسے اتارتا ہے اس طرح ٹوپی اتارو تم بھی مقبول ہو جاؤ، یہ آستینہ کس طرح سے دوران مجلس چڑھاتا ہے تم بھی ایسی آستینہ چڑھاؤ تم بھی مقبول ہو جاؤ، یہ کس طرح سے شیروانی کے اوپر کے ایک ایک بٹن کھولتا ہے ترتیب کے ساتھ تم بھی یہ کرو تم بھی مقبول ہو جاؤ۔ دیکھیے میں نے کہا کہ اس میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، چھوٹی بڑی، لیکن ہمارے معاشرے کی سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے اسے دیکھا جو وہ اتنا مقبول تھا، اس سے پہلے جو 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اس نے بھی زحمتیں اٹھائی ہوں گی، اس نے بھی کوششیں کی ہوں گی، اس نے بھی مطالعہ، وہ کچھ نہیں، ہم نے تو صرف یہ دیکھا ٹوپی کس طرح اتاری گئی، آستین کس طرح چڑھائی گئی، بٹن کس طرح کھولے گئے، اس میں کس طرح ہاتھ اٹھایا گیا، مصائب میں کس طرح ہاتھ اٹھایا گیا، یہ نقل کر لو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ یہ ایک فطری بات ہر جگہ یہ ہوتا، تو وہاں بھی یہ ہو کہ پہلی بات کیا پیدا ہوئی، پہلی بات یہ پیدا ہوئی، اب دیکھیے سیرت رسول کا ایک بہت اہم حصہ آ رہا، بہت اہم حصہ آ رہا، جو اس سال سیرت رسول کی آخری تقریب 15 شعبان کا دن گزر کے ہو، لوگ تھکے ہوئے بھی ہوں گے، روزوں کے روزے بھی ہوں گے، ایک رات پہلے ساری رات کے جاگے ہوئے بھی ہوں گے، تو بہت سے لوگ تو آ بھی نہیں پائے، مجبوری بالکل واضح ہے کہ شب 15 پوری رات جاگے، 15 کا پورا دن روزہ رکھا، چھٹی کا بھی دن نہیں ہے، ورکنگ ڈے ہے تو آخری تک، لیکن کیا کریں وہ آخری تقریر ہے، اس کے فوراً بعد میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، تو اس آخری تقریر ہمارے لیے تقریباً ایسا ہی مسئلہ ہو کہ سیرت رسول کو جشن امام سے تھوڑا سا ربط دینا، اور وہ ربط بن بھی رہا، وہ ربط بن بھی رہا ہے، ابھی سے مجھے پتا ہے کہ اس دن مجھے کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے، تو یہ بہت اہم حصہ شروع ہو رہا ہے جو وہاں جا کے ملے گا۔ وہ کیسے ملے گا؟ وہ ایسے کہ اب دیکھ فطری بات ایک چیز کامیاب ہوگی، قرآن نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کچھ لوگوں کے دل میں لالچ پیدا ہو، ہم بھی اس طرح سے مقبولیت کیوں نہ حاصل کریں، ہم بھی ایسے پاپولر کیوں نہ ہو جائیں، اور وہ یہ سمجھے کہ پاپولر ہونے کا ایک طریقہ ہے اعلان نبوت کر دو۔ چنانچہ سن 10 ہجری کے واقعات باقاعدہ ایک ہیڈنگ لگتی ہے کتابوں میں بھی اور تاریخوں میں بھی، وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے ہوتے ہوئے اعلان نبوت کی، ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جب چلے گئے رسول تو لوگوں کو حوصلہ ہوا کہ تم بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرو، نہیں، ایسے لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کے ہوتے ہوئے دعویٰ نبوت کر دی، اور یہ دیکھ کر کی کہ پیغمبر کی کتنی مقبولیت، لوگ پیغمبر کی کتنی عزت کرتے، یہاں تک ہے کہ یہ لوگ کیونکہ نقل کر رہے ہیں نا، تو کبھی کبھار پوچھتے بھی ہیں اپنے آدمیوں سے کہ اس موقع پہ وہ مدینے والا رسول کیا کرتا تھا، ہمیں بتاؤ ہم بھی وہی کریں گے، اور یہ سب لوگ پیدا ہوئے 9 اور 10 ہجری، اس سے پہلے کون جھوٹا دعویٰ نبوت کرتا؟ پہلے تو پتھر کھانا پڑتے تھے نا، پہلے تو کوڑے کھانا پڑتے تھے نا، پہلے تو خون دینا پڑتا تھا نا، وہ تو نہیں کسی کے سامنے، اب شروع ہوا یہ سلسلہ، اور اسی طریقے سے بعض قبیلوں کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ یہ قبیلہ بنی ہاشم دیکھتے ہی دیکھتے کہاں نکل گئے، یہ قبیلہ تھا ہمارا جیسا ہم سے زیادہ قابل احترام، مگر یہ منزل تو نہیں تھی نا، قبیلوں کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوا کہ ہم بھی ایسے بن جائیں۔ اب ہمارے سامنے سیرت رسول میں جو واقعات کی ترتیب پہنچی وہ یہ پہنچی، یہ تمہید ہے لیکن تمہید میں بہت سی باتیں آ گئی کہ 10 ہجری میں مدینے میں مسلسل وفد آ رہے ہیں، اور تقریباً یہ وہ سال ہے کہ مولا آدھے سال مدینے سے باہر وفد آ رہے ہیں، وفد آنے جو وفد آ رہے ہیں ڈیلیگیشن، جماعتیں، جس کو قرآن نے کہا افواجہ، فوجیں، اکثریت تو آ رہی ہے اسلام قبول کرنے، مگر کچھ کیا پورا وقت یہ لالچ لے کے آ رہا، یا اس کے اندر ایک آدھ آدمی جاسوسی کے لیے آ رہا، اور اس میں سب سے پہلا نام ٹاپ آف دا لسٹ مسیلمہ کذاب کا ہے، سب سے پہلا، اگرچہ وہ سب سے پہلا تو نہیں، کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ان میں وہ چوتھا، جن میں ایک خاتون تھی اور 3 مرد تھے، عورتیں بھی بہرحال کسی چیز میں پیچھے تو نہیں رہیں، اگر جھوٹی نبوت ہے اس میں بھی ہم کیوں پیچھے رہے، بلکہ لیڈیز فرسٹ۔ اچھا اس کے لیے بھی کچھ، اس عورت کا بھی کچھ ربط ہے آج کی مجلس، حالات اس کے بعد میں آئیں گے، لیکن ان میں یہ جو پیغمبر کے سامنے اعلان کر بیٹھے ان میں سب سے مشہور مسیلمہ، اور یہ 4 تھے، 4 سے بھی زیادہ تھے، لیکن ان میں ایک وہ تھا جس پر، یہ جملہ سنیے گا، جس پر یہ ہے 15 شعبان کی سیرت رسول کی تقریر کے لیے اعلان، ایک وہ تھا جس پر مدینہ کے اکثر لوگوں کو دھوکا ہوا کہ یہ وہ دجال ہے جو زمانے کے امام سے آ کے جنگ کرے گا، وہ دجال، مسلمانوں میں بڑی تعداد ایسی جن کا یہ اعتقاد کہ وہ دجال جو امام زمانہ سے جنگ کرے گا وہ پیغمبر کے زمانے میں مدینے میں پیدا ہو چکا تھا، اور پیغمبر نے اس سے ملاقات کی تھی، باقاعدہ پیغمبر کی اس سے پوری گفتگو ہے، اور پھر وہ مدینے سے اس جزیرے میں بھیج دیا گیا جس کے واقعات کبھی کبھی آپ 15 شعبان کی رات علماء سے سن لیتے ہیں،
یہ سب رسول کے زمانے کا ہے اور اسی دور کا ہے جس کے حالات بیان ہو رہے ہیں. لیکن یہ تفصیل تو انشاءاللہ آج سے تیسری تقریر میں آ جائے گی اور اسی ٹاپک سے اپنے موضوع سے نہیں ہٹے گی. سب سے مشہور نام مسیلمہ کا ہو. یہ اس لیے مشہور ہو گئے کہ جتنے لوگوں نے پیغمبر کے سامنے دعوی نبوت کی، مثلا اس میں یہی دجال تھا، صاف سواد سے اس کا نام ہے صاف. لوگ اس کو قتل کرنے گئے. پیغمبر نے ایک بہت عجیب جملہ کہا اس وقت. یہ ہماری روایات میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے کہ تمہیں اس دن بتاؤں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسیلمہ دوسروں سے کیوں الگ ہو گئے. اب جو لوگ گئے، پیغمبر نے ان سے ایک عجیب جملہ کہا کہ نہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، دجال کا دعویٰ کیا. دجال کا بھی دعویٰ نہیں کیا تھا. رسول نے کہا تھا یہ دجال ہو سکتا، رسول نے بھی شاید نہیں کہا تھا، یہ تفصیل تو سن لیجیے گا. لیکن لوگ گئے کہ دجال ہے تو مار دو. پیغمبر نے سو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر یہ واقعاً دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے، جانا بیکار ہے، دیکھ کو فائدہ نہیں. اور اگر تم اس کو مار کے آ گئے اس کا مطلب یہ دجال نہیں تھا تو ایک بے گناہ کو مارنے سے کیا فائدہ. دیکھیے بہت منطقی جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اس آدمی کی جان بچ گئی. دجال ہے تو تم جو بھی جا کے کرو وہ تو تقدیر الہی میں ہے کہ اس کو آخری زمانے میں میرے بیٹے سے آ کے مقابلہ کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہے. دجال مر گیا تو پھر تم نے ایک مومن کو مسلمان کو مار کے، تو یہ تو دجال. مسیلمہ کا نام لے کے پیغمبر نے خطبہ دیا، کہا دجال سے پہلے جو 30 چھوٹے آنے والے ان میں یہ سب سے پہلا. پیغمبر نے چونکہ کذاب کا لقب اس کو دیا، یہ کہتا کہ دجال کی وجہ سے مجھے اس آدمی کی اتنی وضاحت کرنا پڑی، ورنہ تو مزہ 15 شعبان ہی کو آتا. کہا کہ جو دجال آنے والا جس کے بارے میں تمہارا شک ہوا کہ شاید یہ آدمی ہے جس کو مارنے جا رہے ہو، یہ ہے کہ نہیں چھوڑ، لیکن اس دجال سے پہلے 30 جھوٹے کذاب آنے والے. اب دیکھیے میں اس وقت اردو کی غلطی کر گیا، کیا کروں، سمجھانے کے لیے غلطی کرنا پڑتی. 30 کذاب آنے والے یعنی 30 جھوٹے آنے والے، ان میں پہلا یہ. مسیلمہ کو اہمیت باقی سے اس لیے مل گئی کہ پیغمبر نے اسے پہلا کذاب قرار دیا، ورنہ تو جیسا کہ عموماً ایسے دینی دعوے کرنے والے ان کا ماضی جو ہے نا ادھر اچھا لگتا ہے، متقی، پرہیزگار، نمازی، روزے دار، قرآن پڑھنے والے. دنیاوی جو دعوے کرتے ہیں وہاں تو فراڈ، فریب و مکر. جو دین کا کوئی دعویٰ کرے ان کا ماضی ذرا اچھا ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ لوگوں کو دھوکہ دے دیتے. پتا چلا دین کے بڑے خدمت گزار ہیں، کبھی انہوں نے قرآن کی خدمت کی تھی، کبھی حدیث کی خدمت کی تھی، کبھی نمازی رہ چکے، اور پھر وہ کہتے ہم نبی، ہم امام. لوگ ذرا چکرا جاتے. تو مسیلمہ یہ بھی ایسا ہی آدمی تھا. کون؟ پیغمبر کے دادا کا ہم اثر حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں میں تھا. بالکل ان کے ساتھیوں میں تو نہیں، لیکن پیغمبر کے والد سے بھی عمر میں بڑا تھا. اس سال کا یہ واقعہ ہے، پیغمبر کی عمر 62 سال اور اس کی عمر 100 سال سے زیادہ. اس وقت 40 سال پیغمبر سے عمر میں بڑا مسیلمہ، اور ابھی تک بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہا. لیکن جب اس نے یہ دیکھا، اور یہ آیا ہے یمن سے. اب یمن میں مولا کا ہے، اسلام پھیل رہا اور بڑی عقیدت سے پھیل رہا ہے. ساری باتوں کا ربط دیکھیے. جب اس نے دیکھا کہ اسلام کی وجہ سے میرے علاقے کے اندر دوسرے آ کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ایک تعصب بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بری چیز بھی ہوتی ہے، بہت بڑی چیز بھی ہوتی ہے کہ میرے علاقے میں غیر آ کے اتنا کام کر رہے ہیں. اس کو دل بھی جلا، ہمارا پیسہ وہ لے جا رہے ہیں، ہمارا اقتدار ان کے ہاتھ میں، تو میں تو ہوں یمن والا، میں کیوں نہ ایسا دعویٰ کر کے ان کو اپنی طرف کھینچوں. اسے جملے سننے کو آتے ہیں نا، مذہب میں نہیں ہونا چاہیے، سننے کو آتے ہیں. بھائی جب غیر جو ہے کسی اور علاقے کا رہنے والا وہ آگے مرجے بن جاتا تو ہمارے علاقے کا مرجے کیوں نہ بنے، ہمیں اپنا ہم زبان چاہیے. مجھ سے بھی کئی مرتبہ ریکویسٹ کر دی جا چکی ہے کہ وہ آج سے 15 سال کا زمانہ اور اب تو بہت سارے لوگ ہم میں تیار ہیں، تو اب آپ اپنے علاقوں میں جائیے، ہمارا علاقہ چھوڑیے. اور میں اس کے لیے تو کئی دفعہ اپنا بوریا بستر لے کے جا بھی چکا ہوں، پھر لوگ بلا کے لے آئے. تو خلاصہ یہ کہ مسیلمہ کے دل میں پہلا یہ خیال پیدا ہوا. دیکھیں کتنا فطری خیال. یمن میرا علاقہ، ایک باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے آتے ہی اسلام پیش کیا، سب لوگ اس کی بات مانے. ایسی بات مانی کہ دھڑا دھڑ زکات اس کو جا رہی، خمس اس کو جا رہا، مال غنیمت اس کو جا رہا، صدقہ خیرات وہ سب مدینے بھجوا رہا. ہماری دولت مدینے کیوں جا رہی ہے؟ کراچی میں بھی کبھی کبھار شور ہوتا ہے، ہمارا پیسہ ہے تو فلاں شہر کیوں جا رہا. یہ مسلمان پھر خالی پیسہ نہیں، اقتدار. میں کوئی بات کروں میرے قوم ہاتھ نہ ڈالے. وہ رسول کا نمائندہ بن کے آتا ہے، ایک حکم دیتا ہے سب مان لیتے، اور وہ واقعات گزرے کہ مولا کے حکم کیسے مانے گا. بچہ اس کا ہے مان لیا، دوسرے نے بھی مان لیا. فلاں مسئلے کے اندر 4 آدمی شیر کے گڑھے میں گرے، جو امام نے کہا سب نے آخر میں مان لی. دیکھیں یہ اس آدمی میں جس کا دل تعصب سے بھرا، یہ بات اس کو کتنی کھلے گی. پھر ساتھ میں وہ ہے بھی لالچ برف کا، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے حکومت حاصل کرنے کا. یہ ساری چیزیں مل گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے قبیلے جو خاص اس علاقے میں نہیں تھا جہاں مولا گئے. یمن ایک بڑا علاقہ، اس کے مختلف حصے، اس کا تعلق یمن سے ملے ہوئے علاقے یمامہ سے. وہاں یہ سب دیکھ رہا ہے، خبر آ رہی ہے کہ یمن میں کیا ہو رہا.
اس کا دل جلتا جا رہا۔ آخر اس کے قبیلے بنو حنیفہ نے یہ کہا کہ سب لوگ مدینے جا رہے ہیں، ہم بھی مدینے چلے۔ یہ بھی چلا اور مدینے پہنچا، 15-20 آدمیوں کا وقت تھا۔ اب جو طریقہ ہے کہ مدینے میں مسافر خانے بن گئے، ایک دن لوگ مہمان رکھے، 2 دن مہمان رکھے، لیکن اب تو جوق در جوق آ رہے ہیں، مسافر خانے بن گئے۔ یہ لوگ جا کے اپنے ایک مسافر خانے میں اترے۔ اگلی صبح کو اس وفد نے کہا کہ ہم پیغمبر کی مسجد میں جا رہے ہیں۔ مسیلمہ جو اس وقت تک مسیلمہ حبیب کہلاتا تھا، کیونکہ اس کے دادا کے دادا کا نام حبیب تھا، مسیلمہ حبیب کہلاتا تھا۔ اس سے قبیلے والوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہمارا سامان اور گھوڑے مطلب سواریاں، مسئلہ ہوتا ہے کچھ چرا کے نہ لے جائے۔ ان کو تو ابھی پتہ نہیں کہ مدینہ کیسا شہر بن گیا، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے، تم ٹھہر جاؤ۔ یا بعض علماء نے لکھا اس نے خود پیشکش کی کہ میں ٹھہر جاتا ہوں۔ اور پھر یہ قبیلہ مدینے کی مسجد گیا، 10 ہجری کے حالات چل رہے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے پیغمبر کے سامنے اسلام کے حوالے سے جتنے ان کے اعتراضات تھے، سوالات تھے، وہ سب پیش کیے، جواب ملا، اور یہ سب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پورا قبیلہ نہیں آیا، قبیلے کے ایک ڈیلیگیشن، ایک نمائندہ۔ جب وقت بنایا جاتا تو اس میں کچھ بوڑھے رکھے جاتے ہیں، یہ قبیلے کا بزرگ ترین آدمی، کچھ ہوشمند نوجوان رکھے جاتے ہیں، کچھ علماء۔ تو اب پیغمبر کا سارا کلام سنا اور اسلام قبول کر دیا۔ پیغمبر تحفے کے طور پر ہر ایک کو ایک مقدار سونے اور چاندی کی 5 اوقیہ، یہ اس زمانے کا پیمانہ۔ جب سب کو دے تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارا ایک ساتھی بھی یمن سے ہمارے ساتھ آیا، اور جو ہم کہیں گے وہ مان لے گا، لیکن وہ اب تک نہیں آ سکا، کیونکہ ہمارے سامان اور گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا اگر وہ اس نیت سے ٹھہرا کہ ان کی خدمت کرے جو عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اسی ثواب میں شریک ہے جو عبادت کرنے والوں کا ثواب ہے، یہ اس کو بھی لے جا کے دے دیں۔ دیکھیں یہ بہت اہم ایک جملہ بنا، بہت اہم جملہ۔ مثلا عاشورے کی مجلس، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ مصائب میں آنسو بہائیں، لیکن کچھ والنٹیئر چاہیے جو کھڑے ہو کے انتظام کریں۔ دل ان کا بھی چاہتا ہے کہ ہم آ کے آنسو بہائیں صف اعضاء پر، آج عاشور کر لیں، لیکن اگر وہ بھی آ جائیں گے تو نظام درہم برہم ہوگا۔ وہ انتظامات کے لیے ان کا رکھا گیا، وہ وہی اجر و ثواب دے رہے جو سب پہ آ کے بیٹھنے والے کا اجر و ثواب ہے۔ زیارت کے لیے ہم گئے، مخصوصی ہے بڑا مجمع، وہاں انتظامات کے لیے چاہیے جو لوگوں کے جوتے رکھے، جو اندر حرم کی صفائی کرے۔ وہ کہے کہ میں آج کی مخصوصی کیوں چھوڑوں؟ نہیں، اس وقت تمہارا ثواب اسی میں ہے کہ تم ان سے الگ رہ کے ان کی خدمت کرو۔ حج کے اندر انتظامات کرنے کے لیے سپاہی چاہیے، ٹریفک کا نظام صحیح ہو، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا صحیح۔ وہ لوگ اگر کہیں کہ ہمیں بھی تو حج کا ثواب لینا، نہیں، تمہارا حج نہ کرنا تمہیں حج سے زیادہ ثواب دلوا رہا ہے، کیونکہ اس چیز کی بھی ضرورت، یہ اسلام کا ایک اصول۔ یہی چیز آگے بڑھ کر کبھی علماء تک جاتی کہ بہرحال ہو سکتا عالم ہے، اس کو کئی جگہ مسجد سے پڑھنا، اس کی وہ خدمت، یہاں ماتم نہ کر سکے، وہاں ماتم نہ کر سکے، لیکن اس کا اس وقت ماتم کروا دینا یہ اس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ اس جملے میں بھی ابھی بہت گنجائش تھی وضاحت کی، لیکن نہیں، پیغمبر کا یہ جملہ بہت اہم۔ اور اگر آپ کہیں تو میں یہ عرض کر دوں کہ پیغمبر کا یہ جملہ ہے، کربلا اس جملے کی تفصیل۔ ہر چیز کے لیے ایک چاہیے قول، ایک چاہیے عمل، ایک چاہیے تھیوری، ایک چاہیے پریکٹیکل۔ کربلا میں سب نماز پڑھنے مگر دونے کا تیر ہم روکیں گے۔ اگر تیر روکنے والا نہ ہو تو یہ نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بظاہر نماز نہیں پڑھی، مگر وہی اجر ان کو ملا جو حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے کا تھا۔ جو پیغمبر نے آج جملہ ارشاد فرمایا، میدان کربلا کے ان دو اپنے سینے پہ تیر روکنے والے مجاہدین نے اسی کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لیکن خیر بات یہ ہو کیونکہ لوگ کبھی عالم سے بھی ہر اس کام کی توقع کرتے ہیں کہ جو عام لوگ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کیا اس میں ثواب ہے، تو ان کو نہیں چاہیے ثواب، چاہیے سارا ثواب ہمارے لیے۔ ساری رات کے عمل ہمیں کرنا ہے، وہ تو یہاں تقریر کر کے وہاں گئے، وہاں کر کے وہاں گئے، ان کی تو 3/4 رات تقریروں میں گزر گئے، انہوں نے کون سے عمل کیے، اور ہم سے کہتے رہے اس کا اتنا ثواب نہیں۔ ایک منزل آتی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، لیکن توجہ دلانا بھی واجب ہے۔ اب یہ سنیے، پیغمبر نے فرمایا اگر وہ فقط اس لیے وہاں ٹھہرا، فقط اس لیے، وہ اسی چیز کا مستحق ہے جو تم یہاں آ کے لے جا رہے لو، یہ 5 اوقیہ لو اور لے جا کے اس کو بھی دے۔ چنانچہ پیغمبر کا تحفہ مسیلمہ کو بھی ملا۔ لیکن اب دیکھیے، جن کی فطرتیں خراب ہوں، جن کی فطرت میں شرارت بھری ہو، اس کے ساتھ آپ نیکی کریں گے وہ اس کا بھی غلط فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن میں نے پڑھا اس لیے کہ کیا رسول نہیں جانتے تھے کہ مسیلمہ کون بننے والا، کیونکہ دجال کا واقعہ اس سے پہلے آیا، جو دجال کو دیکھ کے قیامت تک کی بات بتا چکے ہیں رسول۔ مسیلمہ دجال کے بعد سامنے آیا، پھر بھی پیغمبر نے اس کو تحفہ بھجوایا۔ اب کیا ہوا، اس نے غضب تو دیکھی، اپنے علاقے بھی ابھی نہیں گیا، یمن میں نہیں پہنچا، مدینہ رسول کا شہر، پتا ہے کہ رسول سامنے ہے، وہ ایک دم آ کے وضاحت کر سکتے۔ ایک مرتبہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو رسول اپنی نبوت میں مجھے شریک کرنا چاہتے ہیں،
اس لیے میں ان کے پاس جا کے کلمہ بھی نہیں پڑھا اور میرے لیے تحفے آنے لگے اور میرے لیے ہدیے آنے لگے. لیکن میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کبھی مجتہد اخلاقاً یا مروتاً کسی کو اس کے خط کا جواب دیتا, وہ یہاں پہ چھپ جاتا ہے فلاں کو فلاں مجتہد نے اجازت دیا, ہمارے تو ان سے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ہمارے نام ان کے خط آتے ہیں مثلا. اب مسلمہ نے یہ چیز پہلی دفعہ شاید شروع کی, کہا دیکھو میری تو وہ حیثیت ہے, میں نے کلمہ نہیں پڑھا, یہ نہیں گیا. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ آیا اسلام قبول کرنے لیکن اس لیے وہاں بیٹھ گئے. پیغمبر نے تحفہ بھجوا دیا اور وہ تحفہ سب کو دکھا کے کہنا دیکھو ہم میں اور رسول میں ایک نبوت کا اشتراک ہو رہا, اس لیے مجھے یہ تحفہ بھجوایا گیا. اور پھر جب کچھ یہ تو کچھ لوگوں پہ اثر ہو گیا جو لے کے آئے, ان کو تو پتا تھا تحفہ کیوں بھجوایا گیا. انہوں نے کہا یہ تم نے کیا غضب کر دیا, ہم تو رسول سے کہہ کے آئے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ مسلمان بن رہے اور تم نے تو الٹی بات کر دی. یعنی جنہوں نے اس کے حق میں گواہی دی وہ ذرا شرمندہ ہوئے کہ ہماری گواہی کی وجہ سے اسے تحفہ ملا اور اس نے ایک الٹی بات چھیڑ دی. ان سے کہنے لگا کہ یاد رکھو میں ایسا نبی کیوں بنوں, میں ایسے نبی کا کلمہ کیوں پڑھوں, اگر رسول اپنی نبوت میں مجھے کچھ حصہ دے تو میں ان کا کلمہ پڑھوں. اپنے ساتھیوں سے کہا, بات پھیلنے لگی, پیغمبر تک اطلاع پہنچ. ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے اسے بلوایا, یہ ہماری زیادہ کتابوں میں. ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر خود ایک دن چل کے گئے, یہ تو آنے کو تیار نہیں ہوگا, یہ عام تاریخوں میں. اور اس وقت پیغمبر کے ہاتھ میں کھجور کے ایک درخت کی شاخ, اسے وہ شاخ دکھاتے اور کہتے سنو اگر تم میری ساری حکومت, ساری ملکیت, سارا اقتدار جو کچھ اللہ نے مجھے دیا اس میں سے صرف کھجور کی یہ شاخ مانگو, اس شرط پر کہ اسلام قبول کرنا, مسلمان ہو جاؤ پھر تو تمہیں سب کچھ ملے گا. لیکن اگر شرط یہ لگا, نبوت تو چھوڑو, خالی اسلام کی شرط کہ میں مسلمان ہوتا ہوں بس آپ مجھے درخت کی یہ شاخ دے دو, شرط لگا کہ اگر تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میں یہ کھجور کی شاخ بھی تمہیں نہیں دوں گا جو باہر نکل کے پھینک دینا. پھینک دینے والی چیز, عرب میں کھجور کے بے شمار درخت ہر سال کاٹے جاتے ہیں ان کی شاخیں, کیا یہ پھینک دینے والی چیز ہے, مگر اگر یہ شرط لگا کے مجھ سے لینا چاہو کہ میں تمہیں کوئی حصہ دوں تو قطعاً نہیں, وہ تمہیں حصہ نہیں ملے گا. اسلام لانا ہے تو بغیر شرط و شروط کے لانا, اسلام لانا ہے تو آنکھیں بند کر کے اسلام لانا. پیغمبر رد کر دیا, منع کر دیا, البتہ سزا نہیں دی, کیونکہ اب تک اس نے اسلام قبول کر کے کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن پھر جب یہ یہاں سے پلٹ کے اپنے شہر گئے تو اس کی گڑبڑ شروع, اور اس نے بڑے عجیب طریقے سے اپنی نبوت کو پھیلایا. رسول کا 10 ہجری کا سن اور یہ نئے مسئلے آ گئے. منافقین آلریڈی مدینے میں, یہ جھوٹے جھوٹے دعوے دار, اور اسی میں ایک اور گڑبڑ ہو گئی. وہ کیا, وہ یہ کہ مسلمہ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو دیکھا کہ ایک عورت اس وقت ہے, اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا اور اس کی دلیل بھی بڑی اچھی تھی. آج تو آپ نہیں سنیں گے, وقت نہیں رہا, آئندہ درس میں آئی. بڑی پیاری دلیل تھی اس کی دلیل کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی طرف چلے گئے. تو مسلمہ نے دیکھا یہ تو ہو رہی ہے گڑبڑ, رسول کا مقابلہ 2 آدمی کریں گے, شکست کھا جائیں گے, آپس میں مل جاؤ. چنانچہ اس نے اس عورت سجا کو بلایا یا پیغام بھجوایا کہ تم بھی نبی میں بھی نبی شادی کیوں نہ کر لیں تاکہ ڈبل نبی ہو جائے. کچھ حساب میں آتا ہے نا کہ اوپر پاور 2 لگا دیتے ہیں مثلا, تو کہا کہ نبی شادی کیوں نہ کر لیں اور طاقت ہو جائے گی. چنانچہ شادی ہو. اب یہ بہت ترتیب ذرا بگڑ گئی. شادی ہو, شادی کے بعد بلکہ شادی سے پہلے خاتون نبی نے کہا, خاتون نبی مجھے مہر کیا ملے گا, ایسا مہر دوں گا جو آج تک کسی نے نہیں دیا. اور کیا مہر دیا, مہر یہ دیا کہ شادی کی رات دے دیا اس کو مہر. اگلی صبح ہر ایک کو تجسس تھا کیا مہر. مہر یہ ملا کہ کہا کہ اس عورت کی وجہ سے آج سے میں 2 نمازیں معاف کر دی ہیں, صبح کی اور مغرب کی. یہ اس کا مہر. مہر یہ ہے کہ میری امت سے 2 نمازیں معاف ہو گئی. مسلمہ کے ہاں 3 نمازیں تھی, ظہر, عصر اور عشاء, اور 2 نمازیں معاف ہوئی تھی. لیکن یہ کہہ کر کہ یہ نبوت کی شادی کا مہر ہے, نبیہ خاتون کو مہر میں 2 نمازیں دے دی گئی اور یہ 2 نمازیں معاف. آپ کو یاد ہو جب اسلام شروع میں آیا تھا 2 نمازیں واجب تھی, عید و فجر و مغرب. وہ تو معراج میں 3 اور آ کے 5 بعد والی نمازیں رکھی, اصل نمازیں اس نے معاف کر دی. اچھا, جھوٹا نبی اپنی امت کو تحفہ دے رہا, جھوٹا نبی اپنی امت کو تحفہ دے رہا ہے نمازیں معاف, اور سچا نبی معراج کی رات اللہ کے پاس جا رہا ہے تو وہاں سے اپنی امت کے لیے تحفہ لے کے آ رہا ہے کہ 2 نمازوں کے بدلے اب نمازیں 5 پڑھنا. ذرا فرق دیکھیے سچے اور جھوٹے نبی. جھوٹے نبی کا کام ہے نمازیں کم کرانا, سچے نبی کا کام ہے جب تحفہ بھی خدا کے پاس سے لے کے آؤ تو وہ لے کے نہ آؤ جو امت کہہ رہی. کیا کہہ رہی, اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے ہی تحفہ لائی کہ کوئی واجب نہ کرے اور جنت پکی ہو جائے. کہا نہیں, جب تک نہیں گیا تھا 2 نمازیں تھی, ہو کے آیا تو تحفہ یہ ہے کہ 2 کے بدلے 5 نمازیں نہیں. اور آگے بڑھی, بہار الانوار کی ایک حدیث سنی. بہار الانوار کی حدیث ہے جلد 10, وہ یہ
کہ رسول معراج سے آئے. دیکھیے اسی ہفتے 27 رجب گزری. معراج سے آئے تو 5 نمازیں ہو گئی، لیکن 5 نمازیں تھیں 10 رکعت، یعنی ہر نماز 2 رکعت. یہ ایک بہار کی حدیث ہے. فقہی اعتبار سے ان حدیثوں کی جو حیثیت ہے اس کو چھوڑی، جو تاریخ آپ دوسری سن رہے ہیں ویسی یہ بھی حدیث. فجر 2 رکعت واجبی، ظہر بھی 2 تھی، عصر بھی 2 تھی، مغرب بھی 2 تھی، عشاء بھی 2 تھی. بعض نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جیسے سفر میں پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، کیونکہ مغرب بھی 2 تھی. سفر میں تو مغرب بھی 3 ہی رکعت رہتی، تو ہر نماز تھی 2 رکعت. سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر یہ ہر 2 رکعت نماز ظہر 4 کب بنی، عصر 2 سے 4 کب ہوا، مغرب 2 سے 3 کب ہوا، عشاء 2 سے 4 کب ہوا؟ یہ 10 رکعت 17 رکعت کب بنی؟ اس دن بنی جس دن ہم رسول کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول، اتنی بڑی آپ کو نعمت عطا ہوئی ہے، اس کے صدقے میں ذرا ہمارا بوجھ کم کر دیجیے. نہیں، یہ تو بڑھ جائے گا. کب؟ اب سنیے روایت. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 3 شعبان کو پیغمبر کو یہ اطلاع ملی کہ نواسہ مبارک و حسین پیدا ہوئے، پیغمبر نے پہلے شکرانے کی نماز پڑھی اور اس شکرانے کی نماز کے اختتام میں اعلان کیا تھا حسین کی ولادت کی خوشی میں آج سے حکم خدا آ گیا، ظہر 2 کی 4 کر دو، عصر 2 کی 4 کر دو، مغرب 2 کی 3 کر دو، عشاء 2 کی 4 کر دو. تو ادھر معراج سے آئے تھے تو کیا تحفہ ملا تھا؟ 2 نمازوں کی 5 نمازیں. ادھر معراج سے بڑی خوشخبری رسول کو ملی ہے، حسین دنیا میں آئے، حسین دنیا میں آئے، آپ کا دین بچانے والا آیا، آپ کا نام بچانے والا آیا. تو تحفہ کیا ملا؟ اگر جھوٹا نبی ہوتا تو کہنا تحفہ یہ ہے میرے حسین کے بدلے میں نمازیں معاف، اور سچا نبی ہے کہہ رہا ہے میرے حسین کے تصدق میں آج نمازیں ڈبل ہو رہی ہیں. اس لیے کہ شکرانہ یہ ہے کہ سجدے بڑھا دیے جائیں، شکرانہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تسلیم کیا جائے. خدا بندہ تو نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، حسین ہمیں دیا، حسین جیسا امام ہمیں دیا، ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں؟ ہم شکر کے سجدے بڑھا رہے. تو یاد رکھیے یہ آج کی نماز یہ ولادت حسین کا تحفہ ہے. اور ایک جملہ اور سن لیجیے، جس کی وضاحت تقریر کے آخر میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مصائب کا جملہ، اور وہ یہ کہ جب حسین کے بیٹے سجاد سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کے بابا نے اتنی بڑی قربانی میدان کربلا میں دی، ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کا بابا کامیاب رہا یا ناکام؟ کبھی آدمی قربانی دیتا ہے پھر بھی پتا چلا ناکام یا کامیاب؟ کا نماز پڑھ گیا. بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ اسی روایت کو 10 منٹ تفصیل کے ساتھ پڑھتا ہوں. کہا نماز پڑھ گیا، نماز پڑھ کے آ گئے. کہا یہ تیرے سوال کا جواب. یاد رکھ میرے بابا کی قربانی اس لیے تھی تاکہ نمازیں بچیں، اور یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ روایت ذرا کم مشہور، ورنہ تو یہ چیز ہر مومن اور مومنہ شب جمعہ پڑھتا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں نمازیں آپ نے بچائی. تو ذرا نماز کو دیکھیے. نماز کیا؟ نماز وہ عبادت ہے کہ نماز بنی تھی حسین کی ولادت سے اور نماز بچی ہے حسین کی شہادت سے. وہ عبادت ہے نماز جس کا بننا بھی حسین کی وجہ سے تھا، جس کا بچنا بھی حسین کی وجہ سے تھا. اور کتنا زیادہ نا شکر گزار ہے جو شکر ادا نہیں کرتا، جو حسین کی ولادت کی خوشی منائے بدون نماز. حسین کی وجہ سے نماز بنی، حسین کی وجہ سے نماز بچی. اور جب نماز بنی تو پیغمبر کا یہ جملہ کہ اس شکرانے میں، نعمت کے ملنے کے شکر میں آج سے نمازیں ڈبل ہو رہی ہیں. پتا چلا خالی حسین کا مسئلہ نہیں رہا، تو ہے سب سے بڑا. پتا چلا کہ ویسے ہی ایک اصول آ گیا، جب تمہیں شکرانے کا موقع ہے، یعنی کوئی نعمت ملے، کوئی تحفہ ملے، کوئی برکت ملے، کوئی رحمت ملے، کوئی تفضل ملے، کوئی انعام خدا کی طرف سے ملے، اس کے منانے کا طریقہ ہوتا ہے سجدہ، اس کے منانے کا طریقہ ہوتا ہے عبادت، اس کے منانے کا طریقہ ہوتا ہے خدا کے پاس پہنچ جاؤ. ہمارے یہاں کیا؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے گانے کا فنکشن، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے مکس گیدرنگ، بچے کی سالگرہ کو دیکھ لیجیے، شادی سے متعلقہ ساری تقاریب کو دیکھ لیجیے، ولیمہ دیکھ لیجیے، حج سے واپسی پر اس آدمی کا اس کے گھر میں استقبال دیکھ لیجیے. 22 رجب کی نظر و نیاز دیکھ لیجیے. 22 رجب کے حوالے سے ایک جملہ ہے کہ شاید کچھ گھروں میں اس کی حد تک اب تک احترام ہو شریعت کا، لیکن باقی ساری چیزیں کوئی ہمیں خوشی ملی. اور خالی انڈیویجولس کی بات نہیں ہے، افراد کی بات نہیں ہے، قومی سطح پر، ہمارے قومی سطح پر ہمارے یہاں خوشی کا کوئی موقع ہے. 23 مارچ اگر خوشی ہے تو بینڈ باجے سے ہوگی، 14 اگست اگر خوشی ہے تو ایک گرانڈ شو ہوگا پاپ میوزک کا، 25 دسمبر اگر خوشی ہے تو گانا بجانا ہوگا. قومی سطح پر خوشی کا تصور سوائے گانے بجانے کے کچھ نہیں ہے. انفرادی سطح پر بھی جس کو کوئی کسی قسم کی نعمت ملتی ہے سوائے گانے بجانے کے وہ کچھ نہیں کرتا. کیا گانا بجانا؟ جس کے لیے رسول کہیں کہ اللہ نے بھیجا تھا. 27 رجب جو گزری ہے وہ مبعث ہے. اللہ نے بھیجا تھا اس دنیا سے گانے کا خاتمہ کرنے کے لیے. مجھے آئے تھے گانے کا خاتمہ کرنے.
وہ تو ہماری ہر تقریب میں، اور حسین آئے تھے نمازیں پڑھا کر، وہ ہمارے یہاں کہیں نظر نہیں آتی. اصول بتائے، اور خالی الفاظ نہیں ہے، دلیل کے ساتھ. مومن کے ایمانی کیلنڈر خوشی کا سب سے بڑا موقع کیا؟ عید کا دن. کہ عام دنوں میں 5 نمازیں اچھے نماز پڑھا دو. ارے خدا بندہ، اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو ہم اس کو مناتے ہیں فجر کی نماز پڑھا کر کے کہ روزانہ اٹھتے ہیں، آج بھی اس دن صبح صبح اٹھ جائے تو فائدہ کیا ہوا چھٹی. اور وہاں عید کے دن کہاں خوشی ہے، نماز پڑھا دو. 18 ذی الحجہ عید غدیر، نہ صرف یہ کہ نماز پڑھا دو بلکہ ایسی پڑھا دو کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ غدیر کی نماز ان 2 سنتی نمازوں میں سے ایک ہے جو جماعت سے پڑھی جا سکتی، ورنہ کوئی نماز سنت جماعت سے جائز نہیں سوائے نماز استسقاء کا، کچھ علماء نے کہا. لیکن اتنی اہمیت دیکھ لیجیے، کوئی خوشی کا دن 15 شعبان کے عمل نماز پڑھا دو. شب قدر بڑی خوشی ہے، نماز پڑھا دو. اسلام تصور دیتا کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو اس کا طریقہ شکر کا سجدہ، اس کا طریقہ اس کی بارگاہ میں پہنچو، اس کا احسان مانو. نماز کیا ہے؟ بوجھ نہیں، بیکار نہیں، مزدوری نہیں. ہم گھبراتے کیوں ہیں نماز سے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں نماز ایک زبردستی کی چیز ہے. نہیں، نماز تو خدا سے ملاقات کا طریقہ. کوئی ہم سے کہے کہ بھائی اللہ سے ملنا کیا طریقہ، ہم کہیں گے 2 طریقے. ایک ذرا خطرناک ہے، ایک آسان. پرانے زمانے کی کہانیوں میں ہوتا کہ مسافر جا رہا ہے، ایک جگہ پہنچا، اس نے کہا بھائی فلاں شہر کا راستہ کیا؟ تو وہاں کے لوگ کہتے تھے 2 راستے. ایک خطرناک ہے، شیر ویر بیٹھا ہوا ہے، جنگلی ہے. ایک ذرا آسان. کہا 2 راستے. کوئی ہم سے پوچھے اللہ سے ملنے کا راستہ کیا؟ ہم نے کہا 2 راستے. پہلے راستے کا نام ہے ملک الموت، جاؤ اس کے ذریعے سے جاؤ، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن ہے خطرناک راستہ. چلے جاؤ گے پھر پتہ نہیں واپس بھی آ سکو گے نہیں آ سکو گے. نہیں آ سکو گے. نہیں، ہم لوگ آ سکتے. 15 شعبان جب ہمارے زمانے کا امام آئے گا، ہم اگر قبر میں بھی ہے تو واپس آ جائیں گے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر ہمیں یقین کامل ہے. لیکن پتہ نہیں، اس لیے میں نے کہا پتہ نہیں، کیونکہ ہر دعوے دار کو نہیں بلایا جائے گا جو مخلص ہوگا. اور دوسرا ایک آسان راستہ ہے اللہ سے ملنے کا، وہ ہے نماز. کھڑے ہو جاؤ مصلی پہ، اللہ اکبر، کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کے پاس پہنچ گئے. چاہے اس جذبے سے نہ پہنچ سکو کہ پاؤں سے تیر نکالا جائے تو پتہ نہ چلے، لیکن پہنچ جاؤ. اور حسین اس دنیا میں آئے نمازوں کو دہرا کر. لیکن 2 جملے تھے. حسین اس دنیا میں آئے، نمازیں دوہری ہو. حسین کے نانا نے بتایا حسین کی وجہ سے، حسین کے بیٹے نے بتایا حسین کی وجہ سے. یہاں 2 جملے ہیں، ایک نانا کا جملہ، ایک بیٹے کا جملہ، اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ حسین اور نماز. دوسری چیز وہ جو خود میرے مولا حسین نے بتائی، اور زیارت اربعین میں بھی امام مظلوم کی جتنی زیارتیں، امام حسین جشن ولادت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ امام حسین کی جتنی بھی زیارتیں، ان میں چہلم کی زیارت اس اعتبار سے خصوصیت رکھتی کہ اس زیارت کے ساتھ ایک جملہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ کی پہچان ہے وہ 5 کام کرتا، اور ان میں ہے چہلم کی زیارت. اور روایت بھی اس امام کی ہے جس کے بعد غیبت شروع ہو رہی، جس کے بعد 15 شعبان والا امام آ رہا، یعنی جو آخری امام. اس سے ہم نے پوچھا مولا جب تک امام زندہ تھے یعنی حاضر تھے، پہلے سے امام علی سے لے کے آپ تک، ہمیں کبھی پہچاننا ہوتا تھا مومن کون ہے، ہم پریشان نہیں ہوتے. آپ ہیں، کسوٹی ہے، آگے پوچھ لیتے، پرکھ لیتے. مولا اب آپ جا رہے غیبت میں، آپ کا بیٹا جو 15 شعبان کو آیا پتہ نہیں وہ کب آئے. اتنے عرصے تک اگر ہمیں مومن پہچاننا ہو کس سے پوچھیں؟ کہا میں 5 باتیں بتا دیتا ہوں جس میں یہ پائی جائے وہ مومن. 11ویں امام کی حدیث، اور اس کا یہ پس منظر ذہن میں رکھیں کہ مولا جب تک آپ لوگ تھے، چھٹے امام، چوتھے امام، امام مظلوم، 7ویں امام، کسی کے ایمان کا سوال پوچھ لیتے. اب کس سے پوچھے؟ کہا 5 چیزیں دیکھو، ان میں یہ بھی دیکھو زیارت اربعین پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اب زیارت اربعین، زیارت وارثہ کے لیے یہ جملہ نہیں، اس کی اہمیت میں کوئی شک نہیں. زیارت عاشورہ کے لیے یہ جملہ نہیں، اس کی اہمیت میں کوئی شک نہیں. جو زیارت اور اس کا یہ جملہ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَالْحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. اے خدا، یہ آپ خدا کو گواہی دیتے، مجھے معلوم ہے. اشہد ان کا ٹائپ کا جملہ ہے، مجھے معلوم ہے، میں گواہی دیتا ہوں. حسین اس دنیا میں اس لیے آئے تھے لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ.
اصل رات کل اس اعتبار سے آج کی رات جشن ذرا مسائل کے ساتھ ہے، لیکن حسین اور ذکر رسول سے مناسب ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، سمجھ میں آ گیا۔ انا من الحسین، میں بھی حسین کی وجہ سے، حسین نہ ہوتے آج کوئی رسول کا نام نہ لے گا، جانتا نہیں کوئی کہ رسول کون، لیکن وہ حسین اس دنیا میں آئے، ایک ہمیں رسول نے بتایا، آنے کا شکرانہ یہ ہے نماز پڑھا دو، جس سے حسین کو مانا نماز پڑھا دو۔ اور دوسرا جملہ خود حسین بتا رہے ہیں، ابھی فرما رہے ہیں، پہلے زیارت میں سن یستنقذ عبادک من الجہالہ، استنقاذ کہتے ہیں ڈوبتے کو بچانا، آج بھی یہ لفظ عربی، وہ ڈوب رہا اس کو بچانا کہا جائے گا انقاذ الغریق، لیستنقذ عبادک، اے اللہ کہا کہ تیرے بندوں کو بچایا جائے، نکالا جائے من الجہالہ، جہالت۔ اور یہ حسین کی ساری زندگی کا مشن رہا۔ لوگ آگے اکثر ایک سوال کرتے ہیں جس کا ایک جواب میں نے گزشتہ اتوار کو انجمن خطاب القرآن کے درس میں کیا، لیکن اس کے بعد والا جواب، ایک جواب یہ کہ آپ کو اب چاہے مجھ جیسا طالب علم کسی کے حد سے چڑھ جائے یا کسی بڑے عالم سے بات، کہ آپ کو کیا کرتے کیا اتنے کاہل سست لاپرواہ غافل۔ حسین کی 57 سال کی زندگی، آپ صرف 10 دن کے حالات بتاتے ہیں کہ پہلی محرم سے 10 محرم کیا ہو، 2-4 اور چھوٹے چھوٹے واقعات کیا، یہ 10-15 دن کے واقعات 57 سال کا حق ادا کریں، ہمیں یہ بھی تو بتائیے 57 سال حسین نے کیا کیا۔ یقیناً بتائیں گے، لیکن ہم بات کیے کہ جو 10 دن آپ کو بتاتے ہیں وہی آپ سننے کو تیار نہیں ہوتے اگر صحیح طریقے سے بتائی جائے تو باقی بتا دیں۔ اور زیادہ کیوں آپ کو حسین کے خلاف کیا جائے؟ کوئی 10 دن جو حسین کے سامنے اس کا پیغام کیا؟ اسلام کی بات اپنے بیٹے کو قربان کر، آپ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہیں، علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کون کرے؟ جو 10 دن کے حالات بہت لوگوں، ہم تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ایک ہی بات سن رہے ہیں، ارے وہ ایک بات سن کر اس پر جب عمل نہیں کر پا رہے ہو تو دوسری بات سنا کے کیوں تمہیں ڈبل گناہگار کیا جائے؟ عمل کرو نا، وہ 10 دن کا پیغام تو سنو۔ 10 دن کے پیغام میں کیا یہ نہیں ہے کہ حسین کی نگاہ میں ان کی بچیوں کا پردہ کتنا ہے، کتنی عورتیں حجاب کرتی؟ دیکھیے اگر ساری زندگی سننے کے بعد اثر کچھ نہیں لینا، وہ 10 دن کے واقعات کا تو دیگر واقعات، کیا 10 دن کی زندگی کا یہ پیغام نہیں کہ حسین کربلا آئے اسی سے آئے تھے کہ راستہ بدل کے لایا گیا؟ وہ عقیدہ علم امام علم غیب اپنی جگہ، حسین کو معلوم تھا مقدرات روز ازل میں یہ لکھا، مگر ظاہری واقعہ کیا تھا، اور لے کے آیا، وہاں نہیں جانے دوں گا، اس راستے پہ چلے۔ مگر آتے ہی حسین نے زمین خریدی، غیر کی زمین پر بغیر اس کی اجازت کے رہائش کیسے رکھی جائے؟ اور وہ تیار تھے، حسین نے کہا نہیں، اگر تیار بھی ہو جائے تو سامنے والا تو اس کا مطلب یہ کو چھوڑی کہ آپ اس پہ پورا ہی بوجھ ڈال۔ اسی لیے اسلام میں مہمان میں 3 دن ہوتا ہے، چوتھے دن مہمان نہیں رہتا۔ ہم نے کسی سے کہا آ کے گھر ٹھہرو، وہ تو پورا اپنا ٹپر لے کے آگے بیٹھ جائے گا، نہیں، حسین کو نے کہا ٹھہر جائے، حسین نے کہا مجھے 3 دن 10 دن نہیں ٹھہرنا، قیامت تک میں پیسے دیے، زمین خریدی، پھر ٹھہرے۔ حسین کی سیرت کو سمجھیے، ایک مرتبہ ساری زندگی سنو کہ حسین کی زندگی کے 10 دن میں یہ کہ اگر زبردستی بھی تمہیں اس طرح لے جایا جائے کہ کسی دوسرے کا قتل ہو رہا ہو تو یہ بہانہ نہیں چلے کہ اس نے ہم پہ ظلم کیا اس لیے ہم دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، نہیں۔ آج ہر مومن اپنے ہر گناہ کا یہ جواز لے کے آتا، وہ ہم پہ ظلم کرتا، ہم آگے والے پہ ظلم کرتے تھے۔ 10 دن آپ نے کہا حسین کے 10 دن کب تک سنائیے گا؟ باقی 57 سال کو سنائیے۔ ارے یہی 10 دن پہ عمل ہو جائے تو باقی 57 سال شروع بھی کر، جب اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا، بے حجابی وہی رہے گی، داڑھی کا منڈوانا وہی رہے گا، اولاد سے غفلت وہی رہے گی، دوسروں کے حق کا ضیاع وہی رہے گا۔ لیکن پھر سن لیجیے 57 سال کا ایک اور جملہ، ایک تو میں نے بتا دیا 57 سال کا پہلا دن نمازیں پڑھ گئی، 57 سال کا آخری دن سیاتے کرے کہ خنجر چلا سجاد نے کا نماز بچانے کے، دیکھیے یہی پہلے سے آخری۔ اور دوسرا بھی جملہ یہ، ساری زندگی 57 سال حسین کیا ایک چیز مشترک نظر آئی، جہاں جاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جس سے ملتے ہیں، جس سے ملاقات کرتے ہیں، یستنقذ عبادک من الجہال، کوشش کرتے ہیں قوم کی جہالت، کوشش کرتے لوگ اسلام کو سمجھیں، کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی معرفت حاصل کریں۔ حج پہ گئے تھے میرے مظلوم امام، کتنے حج کی تفصیل، 2 ہی حج کی تفصیل ہمارے پاس، وہ 2 بھی کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ پہلے حج کی تفصیل، حج کو عمرے سے بدلا آپ چلیں، حج جیسی عبادت میں بھی اگر خوریزی کا امکان ہو رہا ہے یا ہر مومن دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار، یا ہر مومن غیبت، کیا روایت کا جملہ ہے کعبہ ٹوٹ جائے تو اللہ اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اگر کسی مومن کی توہین کی۔ ہم روز 10 کعبے توڑتے ہیں، جس کو بچانے کے لیے حسین اپنا حج کر کے چلے۔ 2 حج حسین کے ایسے ہیں جن کی تفصیل، مگر بتا رہا ہوں حسین کو سمجھا بھی کس نے، سمجھا کس نے؟ دوسرے اور آخری حج کا پیغام، کعبہ بچ جائے
بے شک حج چھوڑنا پڑے اور احرام پہن کے چھوڑنا پڑے، یا روز ہم کعبہ توڑ رہے ہیں حسین کے ماننے والے غیر بھی، کیونکہ اس وقت میرا خطاب ڈائریکٹ اپنے آپ کو شامل کر کے۔ اور ایک اور حج کا پیغام، حسین کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، معاشرے میں گناہ پھیلتے جا رہے ہیں، تم چپ بیٹھے ہو، اس سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہیں۔ وہ خطبہ پڑھ لیجیے گا، الگ سے بھی بعض مومنین نے شام کے تفصیل کیا، اور وہی حج بھی سن رہے حسین کا، ہر طرف گناہ بڑھ رہا ہے، روکنا تو درکنار، بائیکاٹ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ دیدار طبقہ طے کر لے ایسی جگہ نہیں جانا جہاں فکر کہہ دے، دیدار طبقہ طے کر لے ایسی جگہ نہیں جانا کہ جہاں سوائے گانے بجانے کے کچھ نہیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں، حسین یہی ہے خطبہ حسین کا 57 ہجری کا حج، عظیم خطبہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی بات بہت بڑی بات، لیکن ایک چیز پوری زندگی میں جو مشترک نظر آ رہی ہے اور وہ لوگوں کی جہالت، یہ خطبہ بھی رفع جہالت، یہاں تک حسین اس میں احتیاط کرتے تھے کہ ایک دن بیٹھے ایک آرابی بہت پریشان آ رہا، یہ حیثیت ہو سکتی، البتہ لوگوں کو توقع ہوتی ہے جشن میں خاص قسم کی پھڑکدار تقریر، وہ تو کل رات ہے نا اصل ولادت کی، آپ پورے کراچی میں سنیں گے، جو کل مجلسیں محفلیں ہونے والی اس کے بعد میری تقریر، غلطی سے یہ پہلے ہو گئی وہ بعد میں ہوگی، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، اگلے سیرت رسول کا پہلا واقعہ یہی ہوگا، ثواب پہلے مل جاتا ہے، عبادت بعد میں ہوتی۔ تو خیر ایک جملہ سن، حسین کون حسین؟ بعد شہادت جنہوں نے حسین کا لاشا دیکھا، کرتا لوٹ لیا گیا تھا، شانے کھلے، عجیب و غریب نشانات پائے حسین کے کندھوں پر، بعد میں سید الساجدین سے پوچھا مولا یہ نشان کس لیے؟ کہا ہر رات میرا بابا اپنے کندھے پر بوریاں رکھ کر آدھی رات کو فقراء مدینہ، غرباء مدینہ، یتیمان مدینہ، مدینے کی بیوقار کی مدد کے لیے جاتا، ہر رات اتنے طویل عرصے یہ سنت رہی کہ نشانات باقاعدہ ایمان کے جسم پہ نظر آ رہے، اور اس طرح جاتا تھا کسی کو پتہ بھی نہ چلے کون آیا، اس لیے کہ غریب کی عزت نفس کو بچانا بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ حسین کی سیرت۔ آج ایک عربی آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میری زندگی اور موت کا مسئلہ، غربت سے بڑا مرحلہ زندگی اور موت، وہ یہ کہ ایک آدمی مجھ سے قتل ہو گیا، اب شریعت میں گنجائش ہے نا کہ اگر قاتل کے وارث چاہے، مقتول کے وارث چاہے تو قاتل کی گردن اڑا دو، چاہے تو کہے خوب بہا دو ہم نے خون معاف، جس کو اس نے قتل کیا، دو روایت، ایک میں تھا قتل خطائی اس میں تو خوب بہا ہی دینا ہوتا، اور ایک میں تھا قتل، وہ گھر والے راضی ہو گئے تم خوب بہا لے آؤ، اب اگر یہ خوب بہا یا دیت لے کے نہیں گیا تو اس کو پھانسی میں چڑھا دیا جائے۔ یہ مسئلہ ویسا نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہیں کہ اسکول کی فیس نہ ہوئی تو بچے کا نام کر جائے، اور پیسے نہ ہوئے تو دوا نہیں ملے گی، بخار اور طویل ہو جائے، یہاں تو 100% موت ہے، وہ بہا دو ورنہ قتل۔ تو اب غریب آرابی کسے گئے تھے؟ جنگل میں بیٹھنے والا جس کے پاس ایک اونٹ ہوتا، وہی اس کی ساری زندگی، اسی کا دودھ پیتا، اسی کے بالوں کو جوڑ جوڑ کے اپنا لباس تیار کرتا، اسی کے بالوں سے اپنا خیمہ بناتا، اس کی روٹی کپڑا مکان سب ایک اونٹ، ایک درہم اس کے پاس نہیں ہے، اس کو جائیے 1000 دینار 10,000 درہم، آج کے اعتبار سے 15 لاکھ روپے کہاں سے آئیں، اور واقعہ نہ آئے تو مر گیا، محاورتن نہیں حقیقتاً یہ مارا جائے۔ اس نے کہا میں نے آپ کے جن کا فرمان سنا، ہاتھ پھیلاؤ، چار میں سے کسی ایک کے سامنے پھیلاؤ، یا کسی شریف عرب کو ڈھونڈو، یا کسی عادل حکمران کو تلاش کرو، یا کسی حسین چہرے والے کو تلاش کرو، اور یا پھر کسی متقی اور عابد شب بیدار کو تلاش کرو۔ فرزند رسول یہ چاروں چیزیں آپ کی جمع ہو گئی، عربوں میں آپ سے زیادہ شریف کون، عبادت میں آپ سے آگے کون، حکمرانی میں آپ سے بڑا عادل کون ہے، جس شکل و صورت کے اعتبار سے آپ سے افضل کون۔ میری یہ حاجت پوری، جو آدھی رات کو بوریا کندھے پہ لے کے ایک ایک کے بعد خود سے چل کے جاتا، اسے آنے کی زحمت بھی نہ ہو، آج ایک شخص زندگی بچانے کے لیے چل کے آیا، لیکن حسین کا جواب آپ سنیں گے تعجب ہو جائے گا آپ، یہ ہے لیستنقذ عبادک من الجہاد، حسین مدد کو بھی تبلیغ دین کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ کہا دیکھو میرے جد پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کی مدد بھی کرو بے قدر المعرفہ، یہ دیکھ کر وہ اسلام کو کتنا جانتا، اندھے کی لاٹھی نہیں کہ سب کو ایک طریقے سے ہاتھ دیا، نہیں، ہر شخص اپنے معیار، جتنا اسلام سیکھو گے ویسی تمہاری مدد کی جائے۔
مرجع کا حق جدا ہے، مجتہد کا حق الگ ہے، عالم کا حق الگ ہے، ذاکر کا حق الگ ہے، عام آدمی کا الگ ہے۔ اور اس کے لیے میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تینوں کا جواب دیا تو پوری مدد کروں، 2 کا جواب دیا تو 2 تہائی، 1 کا جواب دیا تو 1 تہائی، یہ بھی نہیں کہا واپس چلے جاؤ، یہ بھی نہیں کہا سب کچھ لے جاؤ۔ دولت بھی راہ خدا میں دیکھ کے لٹانا۔ اب 3 سوال کیے، وہ تو اصل موضوع نہیں کہ افضل اعمال کیا ہے اور مرد کی زینت کیا ہے اور آخرت میں کام آنے والا عمل کیا ہے، 3 سوال تینوں کے اس نے جواب دیا۔ تب امام نے اس کا پورا جو کچھ سوال تھا وہ پورا کیا۔ لیکن کیا اس سے ایک چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہو کہ اب آئندہ جو حسین کے پاس سوال لے کے آئے مدد کا، اسے پتا ہے کہ حسین امتحان لے تیاری کر کے آئے، چلے اسی بہانے صحیح کچھ سیکھ کے آئے گا، جو اسلام میں کہا جاتا ہے مستضعف، کمزور والے، عقیدے والے پیسے کے لالچ میں آ جائیں، آنے تو دو، پھر جب تمہارے پاس آ گئے تو تمہارا کام ہے ان سے محنت کر کے مخلص بنا دو۔ حسین کی زندگی زیارت اربعین جو ایمان کی پہچان ہے، اس میں کہا گیا حسین دنیا میں کیوں آئے، لیستنقذ عبادک من الجہال، تاکہ بندگان خدا کو جہالت سے نکالے۔ اور زیارت وارثہ، دیکھیے ہمیشہ ایک سوال ہوتا کہ آپ نے کہا میں نے فلاں آدمی کو اس لیے نوکر رکھا تاکہ یہ کام کرے، 2 مہینے بعد ہم ضرور پلٹ کے جائیں گے، کہیں گے بھائی وہ جس کے لیے آپ نے نوکر رکھا تھا وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک عہدے پر کسی کو رکھنا الگ بات، بعد میں اس نے کام کر کے دیا کہ نہیں کیا؟ اور یہ دونوں زیارت کے 2 ٹکڑے، ایک زیارت اربعین ہے، حسین آپ دنیا میں کیوں آئے جہالت سے نکالے، ایک زیارت وارثہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ ایک ہے دنیا میں آنے سے پہلے حسین کے بھیجے جانے کا مقصد، ایک ہے دنیا سے جانے کے بعد شہادت حسین کے ذریعے بتانا کہ مقصد پورا کر کے گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نمازیں آپ نے بچائیں، زکوٰۃ آپ نے ادا کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، جس کا نام ہے لوگوں کو جہالت سے نکالا۔ 57 سال حسین کی زندگی کو سمجھنے والوں یہ یاد رکھو، یہ ہے مقصد حسین۔ معاشرے کو تو کیا جہالت سے نکالو گے، تمہاری اپنی سگی اولاد، اور جہالت سے نکالنا تو درکنار، اگر جتنی جہالت لے کے آیا تھا نا اتنی بھی رہنے دیتے تب بھی کچھ نبھ جاتی قیامت۔ کیا ہے خدا ہم کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے تو نقصان بھی نہیں پہنچائے، ہم نے تو اور غضب کیا، ہمارا کام تھا انہیں جہالت سے نکال اس معیار پہ لے جانا جو حسین چاہتے ہیں، ہم نے یہ غضب کیا کہ جہالت سے کیا نکال، جو جہالت تھی اس کو اور بڑھا دیا، ایک اینٹینا گھر میں لگا کے بالکل کھلی چھوٹ دے، کیبل ٹی وی اور سیٹلائٹ لگائیے، آپ کو خبریں سننا ہے، آج کل تو بڑی گرما گرم خبریں آ رہی، لیکن بالکل کھلی چھوٹ۔ آپ کہیں گے مولانا باقی تو سب بات ہم مان لیں، اول تو کتنے لوگ یہی جملہ کہیں گے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب تو ہمارے بچے کی معلومات بہت بڑھ گئی، ڈسکوری چینل دیکھتا ہے، BBC کا چینل دیکھتا ہے، CNN دیکھتا ہے، پوچھ لیجیے اس سے کوئی مسئلہ، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا جو بتا دے کہ افریقہ کے جنگلوں میں کیا ہو رہا ہے، برازیل کے صحراؤں میں کیا ہو رہا ہے، اور چلی کے دریاؤں میں کیا ہو رہا ہے، سب آتا ہے ڈسکوری چینل پر۔ میں نے کہا ٹھیک، میرے سامنے تو امام کی حدیث آ گئی، کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا جھوٹے کی پہچان کیا؟ نہیں جھوٹا نہیں، غلط میں پڑھ گیا، سب سے بڑے جھوٹے کی پہچان کیا؟ سپرلیٹو ڈگری تھی۔ امام نے کہا سب سے بڑے جھوٹے کی پہچان یہ کہ زمین و آسمان کی ہر بات بتائے گا، لیکن اگر یہ پوچھ لو کہ حرام خدا کیا ہے، حلال خدا کیا ہے، وہ نہیں بتا پائے گا۔ لیستنقذ عبادک من الجہاد۔ اے حسین، آج 3 شعبان کی رات، کل رات ہوگی لیکن میں تو محاورتی انداز سے 3 شعبان کی رات، حسین کی دنیا میں آنے کی رات، مقصد حسین طے ہو گیا، شہادت کے بعد زیارت وارثہ میں گواہی دی، حسین نے یہ مقصد پورا کیا۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں تاکہ یہ جو 2 باتیں آج میں نے کہی ان کا ربط بھی ہو جائے، یہ 2 باتیں مل کے ایک بن جائیں اور میں آخری منزل پہ آ جاؤں۔ ایک بات میں نے کہی تھی، یہ حسین کی 57 سال کی زندگی، مدد مانگنے والا عربی آئے اس سے یہ بات کریں، حج کے اوپر جائیں وہاں پہ مومنین کو دیکھیں ان سے یہ بات کریں، اور دوسری بات کہی تھی حسین کی ولادت نماز بناتی ہے، شہادت نماز بچاتی ہے۔ یہ 2 بھی ایک چیز ہے، جہالت اور نماز ایک چیز، یعنی رفع جہالت اور نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب معاشرہ اتنا بگڑ جائے کہ جاہلوں کی اکثریت ہو اور جاننے والے کمزور بنا دیے جائیں، ایسا ہی معاشرہ، ہم اب اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی پیسے والے کی دعوت ولیمہ میں ٹوک سکے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جو بے حجابی، کوئی غریب ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو ہم سارا بخار اس پہ نکال لیتے ہیں، اس کے گڑے مردے باپ دادا بھی پھینک جاتے، لیکن پیسے والے کے گھر میں اگر بے حجابی والی مکس گیدرنگ کچھ نہیں بول سکتے، سر جھکا کے جاتے ہیں اور سر جھکا کے آ جاتے ہیں۔ جب ایسا معاشرہ ہو جائے، آدمی امر بالمعروف بھی کرے تو کیسے کرے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا سوائے نماز کی، کیونکہ نماز طاقت عطا کرتی ہے
اللہ اکبر کے ذریعے سے کہ تم گھبراتے کیوں، تم اکیلے کوئی تھوڑی، اللہ تمہارے ساتھ. اور تم نے کہا نہیں وہ سیٹ تو بڑا آدمی ہے، بڑا ہوگا اللہ سے تو بڑا نہیں. نماز طاقت دیتی ہے، جب یہ طاقت کا انجیکشن لگ جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ رفع کی حالت ہوتی ہے. اسی لیے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا آپ نے نمازیں بچائی اور امر بالمعروف کیا، وہ طاقت دے گی، یہ طاقت کو ظاہر کرنا اور طاقت کو استعمال کرنا سکھائے گا. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اور 3 شعبان حسین کی ولادت پیغمبر نے گود میں بعد میں لیا، پہلے شکرانے کا سجدہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ آج سے نمازیں پڑھ. جھوٹا نبی نمازیں معاف کرتا ہے یہ جملہ، اور حقیقی نبی ہر نعمت کے ملنے پر شکر کا سجدہ بڑھا دیتا ہے. اور اگر سب سے بڑی نعمت ملے، یہ میں نہیں کہہ رہا حسین سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن کہہ رہا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پورے معصومین کے لیے ہے نا کہ آج میں نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی، اب اس سے بڑی اور کوئی نعمت میرے پاس نہیں. پروردگار اعلان کر وہ نعمت اس دنیا میں آ رہی مگر صرف اس وقت ایک جملہ عرض کرنا جو معروف معنوں میں فضائل کا جملہ کہلاتا ہے. جو کچھ میں نے کہا اسے تو لوگ شاید فضائل مانے بھی نہیں. حسین کی اتنی سیرت، ولادت، ساری زندگی، حسین کی حج، حسین کی شہادت، حسین کا سفر، آج اس مختصر سی تقریر میں کیا کیا چیز آ گئی، مگر لوگ اس کو مانیں گے بھی نہیں فضائل. لیکن معروف معنوں میں ایک چیز اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ خوشی پتہ چلے کہ اتنی اہم کیوں ہوئی. میرے اس جملے کو دوسرے انداز سے سنیں. پیغمبر کی ولادت پر بھی خاندان نے ایسی خوشی نہیں منائی. آپ کہیں گے اس وقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا، گھر والوں کو پتا تھا. کیا حضرت ابو طالب نہیں جانتے؟ کیا جناب آمینہ بنت وہب نہیں جانتی؟ مولا کی ولادت پر بھی اتنی خوشی اس گھر میں نہیں منائی. وہاں بھی ہر ایک کو پتا نہ ہوتا تو فاطمہ بنت اسد گھر چھوڑ کے کعبے کی طرف آتی ہی نہیں. شہزادی کی ولادت پہ اتنی خوشی نہیں منائی. حتیٰ امام حسن کی ولادت پہ بھی اتنی خوشی نہیں منائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ پہلی 3 ولادتیں تو اس وقت کہ جب مکے کے حالات بڑے خطرناک، مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، پھر حسن دنیا میں آیا. جتنی خوشی حسین کی ولادت پہ منائی، اتنی خوشی اس سے پہلے 4 معصومین کی ولادت پہ نہیں منائی گئی. چنانچہ یہی دلیل کہ نمازیں 2 کی 4 نہیں ہوئی ان ولادتوں اس میں ہو. نہ کوئی نماز واجب ہوئی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی رکعت پڑھی، کیونکہ حسین کی ولادت بذات خود ایک بڑی خوشی. انا من الحسین، اس کے ساتھ ایک اور خوشی بھی آ رہی ہے، اور وہ ایسی خوشی آ رہی ہے حسین کی ولادت کے ساتھ کہ جس نے پہلے فاطمہ کو پریشان کر دیا، پھر پتا چلا کہ پریشانی نہیں ہے تو خوشی. وہ کیا؟ یہی رجب کی آخری تاریخیں اور ولادت حسین سے کچھ پہلے کا وقت کہ ایک مرتبہ پیغمبر بیٹی کے قریب سے گزرے. آنا جانا تو رہتا ہی ہے نا، تھوڑا تھوڑا پریشان پایا پیغمبر اور اپنی بیٹی فاطمہ جیسی بیٹی کو پریشان پا. گھبرا کے کہا فاطمہ خیریت تو ہے؟ کہا بابا ایک پریشانی ہے، پچھلے سال میرا بیٹا حسن اس دنیا میں آیا تھا، صرف 11 ہی مہینے کا تو فرق ہے. 15 رمضان کو وہ امام آیا، اس کے 11 مہینے بعد 3 شعبان کو یہ امام. بابا حسن حسین ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے. جتنے عرصے حسن کا حمل میرے شکم میں رہا، شہزادی حاملہ رہی. یہ بھی جملہ ہر معصوم کے حالات میں ملے گا. معصوم کا نور ان کی ماں کی پیشانی میں چمکنے لگتا ہے. لیکن حسن اتنے عرصے 9 مہینے حمل ہوگا. امام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے 6 مہینے کا حمل. بہرحال جتنے عرصے ماں کے پیٹ میں رہے نور ظاہر ہو رہا تھا سیدہ کے پیشانی، مگر شہزادی اس لیے پریشان. ٹھیک ہے نور تھا لیکن فاطمہ کا نور زیادہ. ماں ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، حدیث کتاب میں وجہ تعارف ہے. چنانچہ سمجھ میں آ گئی بات. بابا حسین جب سے میرے شکم میں، نہ صرف یہ کہ حسین کا نور ظاہر بلکہ فاطمہ کے نور سے بڑھا جا رہا ہے، فاطمہ کے نور پہ غالب آ رہا ہے. شہزادی پریشان. پریشانی کیوں ہے؟ کہ دونوں میری اولادیں ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں معصوم. بیٹے کا نور ماں کے نور پہ بڑھ گیا، اس سے ماں کبھی غمگین نہیں ہوتی. ماں باپ کو واحد رشتہ ہے جو اولاد سے اثر نہیں کرتے، اولاد کی ترقی چاہتے. پریشان اس لیے کہ کیا حسن کا رتبہ کم ہے حسین؟ حسن کا نور کیا چھوٹا نور ہے؟ یہ پریشانی نہیں. حسن کا نور بھی بڑھ جاتا تو ٹھیک تھا اور خوش ہو جاتا.
بابا فرق کیوں ہو گیا میرے ان دو بیٹوں؟ اگرچہ اس کے اندر خود ایک اخلاقی پیغام ہے، لیکن لوگ کہیں گے کہ آج بھی آپ نے نہ چھوڑا، اب یہاں پر بھی ایسی بات کریں، لیکن پھر بھی ایک پیغام، اولاد میں فرق نہ کرنا ہے۔ بابا فرق کیوں ہو گئے؟ پیغمبر مسکرا اور ایک ایسا جواب دیا جس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ خوشی 3 شعبان کی یہ کتنی بڑی خوشی ہے۔ دیکھیے اول حسینی سب سے بڑی خوشی، مگر اس جملے نے اس خوشی کو تو اس منزل پہ پہنچا دیا کہ واقعاً آدمی پاگل ہو جائے کہ اتنی بڑی خوشی کیسے منائے۔ کہا بیٹی فرق یہ نہیں ہے کہ حسن کم ہے حسین زیادہ، ہما امامان قاما اور قعدا، دونوں امام ہیں، کھڑے ہو جائیں کہ بیٹھیں۔ اگر کہ اس کا مطلب سمجھ گئے ہو، سلو کرے تب بھی امام، جنگ کرے تب بھی امام، برابر سے۔ جب بھی کبھی دونوں بھائیوں میں کوئی مقابلہ ہو، ہمیشہ مقابلہ بالکل برابر رہا۔ کتابت کا مقابلہ ہوا، کس کی تحریر اچھی، نہ فاطمہ فیصلہ کر سکی، نہ علی فیصلہ کر سکے، نہ رسول فیصلہ کر سکے۔ جنت سے سیب آیا، کہا کہ یہ سیب تختیوں پہ ڈال، بڑا ٹکڑا جس کے پاس جائے گا وہ جیت گئے، اور اس انداز سے بالکل برابر کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ شاید کائنات میں اس سے زیادہ مساوات ممکن ہے۔ کہا یہ ہار اس کے دانے بخیر دیے جاتے، چن کے لاؤ، جو زیادہ دانے چن کے لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آئے تو بالکل برابر دانے حسن کے پاس، بالکل برابر حسین کے پاس۔ ایک مرتبہ کشتی کا مقابلہ ہوا، اور حالت یہ کہ گویا محاورتاً صبح سے شام ہو گئی، بالکل برابر کا مقابلہ چل رہا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ رسول آگے بڑھ بڑھ کے حسین کو شاباش دے رہے، بیٹا حسین آگے بڑھ، بیٹا حسین اس طرف سے حملہ کر، بیٹا حسین اس طرف سے، جو کشتی کا طریقہ۔ سیدہ کا پھر وہی سوال، بابا دونوں میری اولادیں ہیں، دونوں نور کے برابر کیوں ہیں؟ آپ ایک کو بار بار شاباش دے رہے، اس کے لیے خاموش کا خاموش کا۔ وہ جبرائیل وہاں کھڑے ہیں، وہ چونکہ بار بار حسن کو شاباش دے رہے، میرا حسین اکیلا تھا تو میں یہاں آ گیا، مگر اس انداز سے مساوات، پھر آخر نور میں فرق کیوں ہو گیا؟ پڑھیے واقعات بہت دلچسپ ہیں، اور کل کی پوری رات آپ کو سننا ہی سننا۔ آخری جملے یہ فرق کیوں ہو گیا؟ کہا بیٹی فرق یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑائی، کسی میں بڑائی ہے کسی میں چھوٹائی ہے، نہیں، فرق اس لیے کہ حسن کا نور تیری پیشانی میں آیا، وہ اکیلا نور تھا، تنہا نور تھا، اس لیے تیرے نور پہ غالب نہ آ سکا۔ میرے حسین کا نور جب تیری پیشانی میں آیا، یہ اکیلا نور نہیں ہے، یہ تنہا نور نہیں ہے، اس کے ساتھ 9 نور اور ہیں، 9 اور 1 10 نور جب ہوئے تو یقیناً فاطمہ زہرا کے نور پہ غالب آ گئی۔ یعنی جملہ سنیے، یہ 3 شعبان سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا جشن، سب سے بڑی مسرت وہ یہی ہے کہ میرا مظلوم امام حسین اس دنیا میں آ رہا، لیکن خالی حسین نہیں آ رہا، کل ہی کی رات حسین کے ساتھ سجاد بھی آ رہے، حسین کے ساتھ امام باقر بھی آ رہے، حسین کے ساتھ امام جعفر صادق بھی آ رہے، حسین کے ساتھ موسی کاظم بھی آ رہے، حسین کے ساتھ علی رضا بھی آ رہے، حسین کے ساتھ محمد تقی بھی آ رہے، حسین کے ساتھ علی النقی بھی آ رہے، حسین کے ساتھ حسن عسکری بھی آ رہے، اور حسین کے ساتھ ہمارے امام زمانہ بھی تشریف لا رہے۔ کل واقعاً وہ روز مسرت ہے کہ نور حسین ان 9 نوروں کے ساتھ آ رہا ہے جو ذریت حسین میں شامل ہے، اور یہی وجہ کہ اب جب حسین اس دنیا میں آئے تو پیغمبر کی خوشی کا محاورتاً کہہ رہا ہوں لفظ کبھی نہ ہو، ٹھکانہ نہیں، اتنا خوش اتنا خوش۔ اور وہی روایت سامنے آئی جو حسن کے وقت آئی، تو پہلے سب سے پہلے علی پہنچے حجرہ سیدہ، فاطمہ بیٹا مبارک ہو، نام کیا رکھا؟ شہزادی گھبرا گئی، ابوالحسن آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں؟ یہ جسارت نہیں کر سکتی، آپ فرمائیے آپ کو کیا نام پسند؟ اور علی نے گھبرا کے کہا رسول کے ہوتے ہوئے بھلا میں جسارت کروں؟ میری ہر اولاد کا نام رسول رکھیں گے، اس کا نام بھی رسول رکھیں گے۔ بیٹی اور داماد جگر کے ٹکڑے کو لے کے خدمت رسول میں پہنچے، اور ایک مرتبہ کہا بابا نواسا، پیغمبر نے گود میں لیا، دیکھا، مسکرا، ویسے ہی جیسا ہونا چاہیے۔ بابا اس کا نام خود رسول نے پوچھا، فاطمہ بیٹی کیا نام رکھا؟ کہا ہم اور ابوالحسن دونوں گھبرا گئے، آپ کے ہوتے ہوئے کیسے نام رکھا؟ پیغمبر گھبرا کے کہتے خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھوں؟ جو اس کا نمائندہ ہے، اس کا ولی ہے، وہاں سے آیا، نام بھی وہاں سے آئے۔ اور جبرائیل فوراً 2 پیغام لے گیا۔ پہلا پیغام یہ یا اللہ کے رسول، چونکہ علی کو تم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، اس لیے ان بیٹوں کے بھی وہی نام ہوں گے جو ہارون کے بیٹوں کے نام۔ ایک نام شبر پچھلے سال آ چکا، اس کا نام شبیر رکھو، مگر شبیر تو عبرانی زبان کا لفظ، عربی میں شبیر کا مطلب حسین ہے، اس کا نام حسین۔
اب ایک بار اتنی خوشی کہ خدا کی وحی آ گئی، جشن اور بڑھ گئے، مگر بیٹی خوش، داماد خوش، رسول خوش، جبرائیل خوش، پروردگار خوش کہ ایک بار بیٹی نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ خوش ہے میرا بابا مگر ہنستے ہنستے رونے لگا۔ یہ دو ہستیوں کی ولادت کا جشن بھی بڑا عجیب ہوتا، ایک پہلی شعبان کو اس دنیا میں آنے والی حسین کی بہن زینب، وہ بعد میں پیدا ہوئی، اور ایک حسین، ولادت کا جشن ان کا بڑا عجیب ہوتا۔ جس دن ان کے فضائل بیان ہوئے اور یہ پیغمبر کی آغوش میں آئے اور اس دنیا میں آئے، اسی دن ان کے مصائب بیان ہوئے، اسی دن ان پہ آنسو بہائے گئے، اسی دن ان کا ماتم کیا گیا، اور گھنٹے کا فرق بھی نہیں، آدھے گھنٹے کا فرق، ابھی گود میں حسین، ابھی نام شبیر عطا ہو رہا، ابھی خدا کی طرف سے پیغام مسرت آ رہا کہ ایک دم بیٹی نے دیکھا بابا رو رہا۔ میرے بچے کو دیکھ کے میرا بابا رو رہا ہے، فاطمہ گھبرا گئی، بابا خیریت تو ہے؟ میرے حسین کو دیکھ کے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ایک بار اللہ کا رسول کہتا ہے دوسرا پیغام جو جبرائیل لے کے آیا وہ یہی تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا وہ بیٹا، لیکن میں نے جملہ کہا تھا اس گھر میں اس سے پہلے 5 تن میں سے 4 تن آ چکے ہیں، 12 امام میں سے 2 امام آ چکے ہیں، 14 معصومین میں سے 4 معصوم آ چکے ہیں، کسی کی ولادت کا ایسا جشن نہیں تھا جیسا حسین کا، اور کسی کی ولادت میں آنسو نہ بہائے گئے جیسا حسین کی ولادت سے بہائے۔ جبرائیل کہتے پیغمبر فاطمہ سے کہتے جبرائیل نے مجھے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا وہی بیٹا جو اس انداز سے کربلا میں بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا، اس طرح سے اسے اپنی اولاد کی لاشیں اٹھانا پڑے گی، وہ اکیلا رہ جائے گا، وہ یک تنہا رہ جائے گا۔ ایک بار زہرا کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور تڑپ کے بابا سے ایک سوال کیا، اشارتاً زہرا نے آپ کو یاد کیا تھا، بابا اس وقت آپ ہوں گے؟ میں نہیں ہوں۔ بابا ابل حسن ہوں گے؟ علی بھی نہیں ہوں گے۔ بابا میں ہوں گی؟ تم بھی نہ ہوگی۔ بابا اس کا بڑا بھائی میرا بیٹا حسن ہوگا؟ حسن بھی نہیں ہوگا۔ بابا پھر میرے اس بیٹے کی صف ادا کون بچھائے گا؟ میرے اس بیٹے کا ماتم کون کرے گا؟ رسول نے کہا سیاتی قوم، اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کا ماتم کریں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گی۔ زہرا کا جملہ تھا، بابا اگر ایسی قوم اس انداز سے ماتم کرنے والی پیدا ہوئی تو میرا وعدہ ہے بال کھول کے ان کے لیے دنیا میں دعا کروں گی اور آخرت میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گی۔ اے میرے بیٹے کے عزادارو، آج زہرا تمہاری خاطر جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہی ہے، نہیں جاؤں گی جنت میں، پروردگارہ جب تک کہ میرے بیٹے کے عزادار نہ جائیں۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ حسین نے بھی مشکل ترین موقع پہ آپ کو یاد کیا۔ آخری رخصتی کا موقع ہے، شہزادی کہتی ہے میرے بیٹے کی آخری رخصتی سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ حسین نے سلام کیا، زینب میرا سلام لو۔ حسین نے سلام کیا، سکینہ میرا سلام لو۔ حسین نے سلام کیا، لیلا میرا سلام لو۔ حسین نے سلام کیا، اے میرے اصحاب کی بیواؤں اور اے میرے اصحاب کی ماؤں میرا سلام لو۔ حسین نے در خیمہ دیکھا، فضہ نظر آئی، اے میری ماں فضہ میرا سلام لو۔ اور آخر میں سجاد کے خیمے میں آئے، سجاد کا شانہ پکڑ کے ہلایا، سجاد نے آنکھیں کھولی، باقی باتوں سے قطع نظر، گھبرا کے آخر میں کہا بابا تو اتنے زخموں کے ساتھ اس وقت کیوں زحمت کی؟ حسین بہنوں کو، بیوی کو، بیٹیوں کو، بیواؤں کو سلام کر کے آئے، کہا بیٹا پلٹ کے مدینے جانا، جب بھی میرے شیعہ نظر آئے کہنا حسین کے شیعوں آخری سلام حسین نے تمہیں بھجوایا تھا، حسین کا سلام لو۔ اجرکم اللہ۔ خدا بندہ میرے اس مظلوم امام اس ولادت کے جشن کا واسطہ کہ جس کے غم اور خوشی ساتھ ساتھ چلے، خدا بندہ جس کی ولادت